الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب زدني علما آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ العزیز ہماری سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو رہی ہے، رائٹ؟ تو سورۃ البقرہ کی کمپلیشن کے بعد نیکسٹ ویک یعنی کہ جولائی کی 5 تاریخ کو انشاءاللہ، جولائی کی 5 تاریخ کو جو ہماری کلاس ہے اس میں ہم ایک ریویژن کریں گے پلس ایک سیمپل کوئز کریں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ فائنل کوئز آپ کو اس سے نیکسٹ جو دن ہے عید والا ہفتہ، اس ایک ہفتے کے دوران کیا خیال ہے 8 جولائی تک آپ کو کوئی کوئز دے دیا جائے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ 8 جولائی کو آپ لوگ فائنل کوئز کر لیں اور عید کے بعد 14 تاریخ سے QC7 کو جوائن کر لیا جائے. یہ شیڈول ٹھیک ہے؟ عید کے بعد کر لیں سر ایگزام. کوئز عید کے بعد کریں. عید کے بعد عید کے بعد 12 تو جو ہے وہ 12 تاریخ کو تو عید کا تیسرا دن ہوگا، تو 13 تاریخ کو کوئز کر لیں. 1 منٹ مجھے دیجیے گا پلیز، 1 منٹ. ٹھیک ہے سر، 13 کو کر. Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج آواز نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ کیا میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے؟ مجھے کچھ 2-4 لوگ کنفرم کر دیں. جی پہنچ رہی ہے جی، آپ کی بات پہنچ رہی ہے. آ رہی ہے سر. ٹھیک ہے، ٹھیک، الحمدللہ. اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ 12 کو نہیں کر سکتے کیونکہ 12 تو عید کا دن ہوگا، تو 12 کے بعد نیکسٹ ڈے ہے ویڈنسڈے بن رہا ہے 13. تو 13 کو آپ جی کو کوئی السلام دے دیا. علیکم شہزاد صاحب. بعض دفعہ آپ کی آواز بالکل نیچے چلی جاتی ہے، ایک دم بیچ میں ٹھیک آنے لگتی ہے، پھر ایک دم کم ہو جاتی ہے، اوپر یہ بار بار ہو رہی ہے. آواز میں انٹرنیٹ
جی اب بالکل نہیں آ رہی. اب کیسی ہے آواز جی؟ السلام علیکم، اب میری آواز ٹھیک ہے؟ جی جی اب تو ٹھیک ہے. جی جی شکریہ. اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، ماشاء اللہ آپ بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں. ہم اپنی آج کی آخری 2 سلائیڈز ہیں جس میں ہم نے سورہ بقرہ کمپلیٹ کرنی ہے انشاءاللہ. تلاوت سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان. صدق اللہ العظیم. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سب ہو سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو تم ریحان یعنی رہن رکھ لو، مقبوضہ جس پر قبضہ کیا جائے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور پھر اگر بعض سے پرامن ہو جائیں، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ ادا کر دیا جائے اس کو جس نے امانت رکھوائی تھی اس کی امانت. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ڈرو. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت اور گواہی کو نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی اس کو چھپاتا ہے یعنی شہادت کو تو اس کا دل گنہگار ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کا جاننے والا ہے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو وہ جو تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، تو حساب لے گا اس کے بارے میں تم سے اللہ. فیغفر لمن یشاء، پھر وہ معاف کرے گا جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہے گا. ویعذب من یشاء، اور عذاب دے گا جس کو چاہتا ہے. جس کو چاہے گا اسے عذاب دے گا اور جس کو چاہے گا اسے بخش دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول بما انزل الیہ من ربہ، اس پر جو نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور ایمان والے. کل آمن باللہ وملائکتہ، ان میں سے ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی. وقالوا، اور انہوں نے کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا، ہم چاہتے ہیں تیری بخشش اے ہمارے رب. والیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. یہ الفاظ کا ترجمہ ہو گیا. اب لفظ کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے لیے نئے الفاظ آ رہے ہیں ان کو کلک کر کے دیکھتے جائیں گے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اس میں تو کوئی نیا لفظ نہیں ہے. وَإِن كُنتُمْ، کانا یکونو سے کنتم، عَلَى سَفَرٍ، سفر ہی کو کہتے ہیں، اردو میں بھی سفر ہی بولا جاتا ہے. سفر یسفر، سافر اور سفر. وَلَمْ تَجِدُوا، وجد یجدو سے تجدون تھا اصل میں، اور لم کی وجہ سے لم تجدو ہو گیا. تو اگر میں پوچھوں کہ یہاں پر تجدو کا اعراب کیا ہے، کس فارم میں ہے تجدو، نون کا جانا کس بات کی علامت ہے؟ فعل مضارع
منصوب ہے یا مجزوم ہے یہاں پر؟ جی مجزوم ہے سر. مجزوم ہے. اور جزم کی وجہ کیا ہے؟ لم 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 لم. اور جزم کی علامت کیا ہے یہاں پہ؟ نون نہیں ہے. نون نہیں ہے. نون گر گیا. نون گر گیا بالکل. تو ولم تجدو، وجد یجدو سے تجدون سے لم تجدو تم سب نے نہیں پایا. اگر تم ہوئے سفر پر اور تم نے نہ پایا کاتبن لکھنے والا، کتب یکتب سے کاتب لکھنے والا، فرحان ف تو وہ ہے بس حرف عطف ہے. پس ریحان کہتے ہیں گروی رکھے ہونے والی چیز. مرہون کے معنی میں ہے یعنی رہن رکھ دیا جائے. ٹھیک ہے جی. اس کو کیا کہتے ہیں آج کل کی جدید اصطلاح میں؟ مورگیج کہتے ہیں شاید. کسی چیز کو رہن رکھوا دینا، گروی رکھوا دینا، یعنی کسی سے قرض لیا جائے اور لکھنے آنے کا موقع نہ ہو یا کوئی لکھنے والا دستاویز لکھنے والا کاتب موجود نہ ہو تو لکھنے کی بجائے کوئی چیز کسی کے سیکیورٹی کے طور پر رکھوا دی جائے. مقبوضہ قبضہ یقبض سے قابض اور مقبوض قبضہ کی ہوئی، یعنی ایسا کوئی رہن کی چیز ہو جس پر قبضہ کیا جا سکتا ہو. رہن کی کوئی ایسی چیز ہو جس پر قبضہ کیا جا سکتا ہو، یعنی رہن جب رکھا جائے گا تو ایسی چیز ہوگی کہ جو اٹھا کر لے جائے آدمی، کہ یہ مطلب موویبل جو ہے وہ ایسٹس میں سے کوئی چیز ہوگی جس کو رہن کے طور پر دیا جائے. ٹھیک ہے جی. اموویبل جو ہے وہ نہیں آ سکتی رہن کے طور پر. باقی ہمارے یہاں آج کل وہ کر لیا جاتا ہے کچھ پراپرٹی کے کاغذات وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو کہ اموویبل ہیں، لیکن بہرحال رہن کی اصل یہی ہے کہ موویبل چیزیں ہونی چاہیے. فَإِنْ أَمِنَ أَمِنَ يَأْمَنُ آمن، اس نے اعتماد کیا وہ امن میں ہوا، مطمئن ہوا. تو اگر اعتماد کر لے تم میں سے بعض دوسرے بعض پر تو فَلْيُؤَدِّ، یہ کس فارم میں آ رہا ہے؟ فَلْيُؤَدِّ، ادا یؤدی، اس طرح کا کون سا ٹیبل ہم نے کیا ہے ادا یؤدی کی طرح؟ کسی 3 میں ہم نے مزید فی کے ٹیبلز پڑھے تھے، تو اس پیٹرن پر اس وزن پر ہم نے کون سا فعل پڑھا ہے؟ القا یلقی. القا یلقی میں تو شد نہیں ہے، اس میں تو شد آ رہی ہے. ادا یؤدی. ہاں بالکل. پھر ادا یؤدی. جی کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ یہ میں کرسر لے کے آیا ہوں تو یہ ہنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. واللہ یولی کا ٹیبل ہم نے کیا ودا تھا. یود. جی واللہ یولی، ادا یؤدی، سیم پیٹرن ہے. واللہ یولی کی طرح ہے. تو ادا یؤدی کا معنی اس نے ادا کیا، تو یہ آ رہا ہے فل یؤدی. یہ کہاں سے آیا پھر فل یؤدی؟ یہ یؤدی کے شروع میں فل آ گیا ہے. فل یا ول آپ نے پڑھا تھا. لام جب لام امر آ جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ امر غائب بن جاتا ہے. پچھلے آیت میں بھی ہم نے امر غائب کی کافی ساری پریکٹس کی ہے. فل یکتب ولیملل، یہ بھی اسی طرح سے ہے. فل یؤدی تو فعل امر غائب امر ہے تو فعل مجزوم ہونا چاہیے. تو یہاں پر جزم کی علامت کیا آ رہی ہے فل یؤدی میں؟ یہ یا گر گئی ہے. یا گر گئی ہے یہاں پہ فل یؤدی. تو ادا یؤدی کا معنی یؤدی وہ ادا کرتا ہے. تو فل یؤدی پس چاہیے کہ ادا کرے. کون؟ الذی اؤتمنا، ملا کر پڑھ رہے ہیں تو الذی اؤتمنا،
وہ جس پر اعتماد کیا گیا یا بھروسہ کیا گیا. اؤتمنا فعل ماضی مجہول ہے، جس پر بھروسہ کر کے اعتماد کرتے ہوئے اس کے پاس کوئی چیز رہن رکھوائی گئی ہے، تو جب وہ مطمئن ہو جائے، یعنی اپنا کیا کہتے ہیں، وہ ایک ٹائم پیریڈ تھا جس ٹینیور کے لیے کوئی قرض لیا گیا تھا رہن رکھوا کر، تو جب وہ قرض وغیرہ کی ادائیگی ہو جائے تو اب وہ امانت واپس کر دے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رہن کے طور پر رکھوائی گئی چیز امانت ہوتی ہے، اور امانت کے اندر جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. آپ میں سے کوئی ایک آدمی کسی دوسرے کو کوئی چیز امانت کے طور پر دے تو وہ ایک قسم کا اس کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت کرے، نہ یہ کہ اس کو یوز کرے. تو رہن کے جو چیز ہوتی ہے اس کو بھی یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. باقی ڈیٹیلز اس کی ظاہر ہے فقہ کے علماء اور مفتی حضرات دیں گے. بہرحال آیت کا ظاہر ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ جو رہن کے طور پر چیز دی جائے وہ امانت ہے، اور امانت کے اندر جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. امانتہ، امانت جو چیز ہے جس کو امانت کے طور پر دیا گیا ہے، امینہ یا منو، امانت مصدر ہے. جی کیمرہ خود اس لیے آف کیا ہوا ہے جی، انٹرنیٹ کچھ تھوڑا سا ایشو کر رہا ہے، تو میں نے کہا کیمرے کی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت ہوگی تو آن کر لوں گا. تو ویڈیو کی وجہ سے تھوڑا سا اثر پڑ جاتا ہے نا، اس وجہ سے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اتقا یتقی سے وَلْيَتَّقِ، یہ بھی فعل امر غائب آ رہا ہے. وَلْيَتَّقِ، یتقی کے شروع میں ول آ گیا لام امر واو کے ساتھ، وَلْيَتَّقِ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ، اللہ سے. اور اللہ کون ہے؟ ربہ، جو کہ اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، کتما یکتم کا ٹیبل ہم QC2 سے دیکھتے آ رہے ہیں آئی تھنک. تو لا تکتم، مت چھپا، لا تکتمو، تم سب مت چھپاؤ. وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، تم نہ چھپاؤ گواہی کو. وَمَن يَكْتُمْهَا، یہ بھی یکتمو تھا، تو یہاں پر یہ یکتم ہو گیا. اس کی وجہ کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ من یکتمہا میں یکتم جزم کے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ من شرطیہ کی وجہ سے. من جو ہے وہ شرط کے لیے آیا ہے، انشاء اور ان من اور ما یہ ہم نے کسی فور میں پڑھے تھے. ان من اور ما جو ہیں یہ شرط کے لیے آتے ہیں، اور یہ ڈبل چھری والا کام کرتے ہیں. تو ڈبل چھری والا کام یہ کیا ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں ان من اور ما؟ جی نہیں، صرف مضارع سے پہلے. اگر مضارع سے پہلے ہوں تو ان کے بعد اگر دو مضارع آئیں تو پھر آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی سر. جی یکتمہا، من جو ہے وہ ڈبل چھری والا کام کرتا ہے، لیکن یہ ڈبل چھری والا کام اس وقت ہوگا جبکہ اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے وہ دو فعل مضارع آ رہے ہوں. اگر دو فعل مضارع نہ ہوں، ایک ہی فعل مضارع ہو، تو پھر ایک ہی چھری والا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک چھری والا کام. تو یہاں پر یکتم میں ایک چھری والا اثر تو ہوا، دوسری چھری کی جگہ ہی نہیں تھی، اس وجہ سے سنگل چھری والا کام کیا ہے اس نے، اور ایک فعل مضارع کو اس نے
जज़म दी है। फ़इन्नहु आसिमुन, असीमा यसमु समिआ का पैटर्न है। और इसका मुराद है गुनाहगार होना, उसने गुनाह किया। असीमा तो आसिम गुनाह करने वाला, गुनहगार। फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, उसका दिल गुनाहगार है। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो कुछ तुम करते हो उसको जानने वाला है। तो अलीम जो है यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म में आ रहा है? अलीम। अस्मा की अक़साम में से कौन सी किस्म होगी? हमने पढ़े हैं इसम फ़ाइल, इसम मफ़ऊल, मस्तर, मुबालगा, तफ़दील। सर मुबालगा होगा फ़ईल के वजन पे। जी, फ़ाइल के वज़न पर वैसे तो ये मुबालगा होना चाहिए, में लेकिन हमने तब्दील ये बात की थी कि जब ऐसा कोई लफ्ज़ जो कि रूल के मुताबिक मुबालगा बन रहा हो, फ़ाइल मुतअद्दी से आए, तो रूल के मुताबिक उसे मुबालगा होना चाहिए। लेकिन अगर वो अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर मुबालगा प्लस सिफत भी होती है। ठीक है जी, मुबालगा और सिफत, मुबालगा प्लस सिफत है। लिल्लाहि मा फिस समावात, ये सारे अल्फाज तो गुजर चुके हैं पहले। इन तुबदू, ये है अब्दा युबदी, अब्दा युबदी। इस तरह का टेबल कौन सा पढ़ा था किसी थ्री में? तरफ तो अल का युल की अलका युल्की, अब हमने पढ़ा था अलका युल्की। ठीक है जी, अलका युल्की की तरह है अब्दा युबदी, उसने जाहिर किया। तो युबदी से युबदूना, तुबदी, उबदी, तुबदूना था असल में। इन तुबदू, तो तुबदूना का नून चला गया इन की वजह से। इन भी डबल छुरी वाले कामों में से, डबल छुरी वाले हुरूफ में से है। तो आइए देखते हैं इसकी छुरी का डबल छुरी वाला एक्शन कहाँ तक आया है, कहाँ पर आया है। तो इन तुबदू माफी अनफुसिकुम, नफ्स की जमा अनफुस, औ तुख्फूहु, ये भी अख्फा युख्फी से है। अलका युल्की वाला पैटर्न, छुपाना, इख्फा छुपाना, अख्फा उसने छुपाया। तो युहासिबकुम बिहिल्ला, युहासिब असल में क्या था? युहासिबु, युहासिब हुआ है यहाँ पर फेल मुदारे मजजूम। तो यहाँ पर ये फेल मुदारे मजजूम। अब अगर मैं बताऊं कि पूछूं कि इनका जो डबल छुरी वाला अमल है वो पहली छुरी कहाँ चली है और दूसरी कहाँ चली है, तो बताने की कोशिश करें जरा। इनकी तुब्दून आपकी जगह तुब्दू हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर तुख्फू, तुख्फू हो गया, तुख्फूना की जगह तुख्फू हो गया, और युहासिबू की जगह युहासिब हो गया। तो ये तो तीन छुरियां चल गई। ये तो तीन हमने तो छुरियां कहा चली। था दो छुरियां चलेंगी, ये तीन कैसे हो गई? के बीच में अतफ है और तुख्फू की, जी, तुब्दू और तुख्फू। तो ये जो अतफ है, अतफ जो है ना, तुबदू और तुख्फू, इसको हम कहेंगे ये एक ही छुरी है। तुबदू और तुख्फू में जो जज़म आई हुई है वो एक ही छुरी वाला अमल हुआ है। ठीक है, ये शर्त है, और जो हासिबकुम से इसका जवाब उस शर्त शुरू हो रहा है। राइट, जुमला शर्तिया के अंदर शर्त और जवाब शर्त में अगर दोनों में फेल मुजारे हो तो दोनों मजजूम हो जाते हैं। तो तुबदू और तुख्फू ये शर्त हैं, अगर तुम जाहिर करो या छुपाओ। तो ये या के साथ आया तो इसका ताल्लुक जो है वो शर्त ही वाले जुमले के साथ है। युहासिबकुम जवाब शर्त है, तो तुबदू और तुख्फू के मजजूम होने की वजह फिर क्या होगी? अन की वजह, शर्त। शर्त की, तुबदू अन और शर्तिया की, तुख्फू ये दोनों मजजूम है इसलिए कि ये शर्त है। अन और शर्तिया की वजह, युहासिब के मजजूम होने की वजह क्या होगी? जवाब शर्त। ये जवाब शर्त। ठीक हो गया जी। सिस्टर सीमा, आप यही बताना चाह रही थी या कुछ और भी कहना है आपने? क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सर ये मुझे मजजूम तो समझ में आता है, लेकिन ये मुझे डबल छुरी नहीं समझ आ रही कि डबल छुरी क्या है। देखिए QC4 में हमने जो पढ़ा है, QC4 की बुक में
کہ جزم دینے والے الفاظ، فعل مضارع کو جزم دینے والے جو الفاظ ہیں ان میں ان ہے، من، ما، لم، لما وغیرہ. ان میں سے ان، من اور ما، ان تین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کنڈیشنل جملے کے لیے آتے ہیں اور یہ دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. اس کے لیے ٹرم کسی فور میں ہم نے یہ یوز کیا ہے کہ یہ ڈبل چھری والا عمل کر رہے ہیں، یعنی 2 دفعہ چھری چلتی ہے، ایک مرتبہ شرط میں اور ایک مرتبہ جواب شرط میں. سر اٹ مینس وہ جو وہی جس کو ہم نے کہا ہے کہ یہ جو شرط میں بھی فعل مضارع کو مجزوم کر رہی ہے اور جواب شرط میں بھی فعل مضارع کو مجزوم. ٹھیک ہے، بس اس کو ڈبل چھری کہہ رہے ہیں. جی جی شہزاد صاحب، آپ نے کہا کہ یہاں پہ یحاسبکم جو ہے یہ جواب کیسے، یہ کیسے جواب ہوا؟ اس کی دیکھیں جواب ترجمہ دیکھیں نا، اگر تم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، جی تو پھر اس میں کوئی ہم ظاہر کرو یا چھپاؤ دونوں صورتوں میں ہوگا کیا؟ یحاسبکم باللہ، اللہ تم سے پوچھے گا، اس کا حساب لے گا. لیکن تو اس میں کوئی ایسی نشانی تو نہیں آ رہی کہ یہ جواب ہے، جیسے فا بھی نہیں ہے یا اصل میں فا کا ہونا یا نہ ہونا وہ اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں. فا کب آتا ہے؟ تو یہ جواب الشرط سمپل فعل مضارع کے ساتھ جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے تو یہاں پر فا عام طور پر نہیں آتی ہے. جملہ شرطیہ کے اندر فا عام طور پر اس وقت آتی ہے کہ جب وہ قد کے ساتھ شروع ہو رہی ہو جواب شرط، یا جملہ اسمیہ کی صورت میں آ رہا ہو، جیسے اوپر آیا جملہ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہاں پر فا جواب شرط والا موجود ہے. تو جب فعل مضارع کے ساتھ جواب شرط آ رہا ہو تو اس وقت فا کا ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں میں ترجمے سے ہی اندازہ ہوگا کہ شرط یہ ہے کہ ایک کام ہے جو دل کے اندر چھپائی ہوئی باتیں ہیں، ان باتوں کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، دونوں صورتوں میں رزلٹ اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تم سے حساب لے گا. یہاں جو پھر بعد میں فا آ رہی ہے، خیر آپ ابھی تک آپ پہنچے نہیں اس نہیں پہ، فَيَغْفِرُ وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. اچھا وہ الگ ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فا، یہ بات یہاں پر شرط والا جملہ یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یہاں پہ جملہ شرطیہ مکمل ہو گیا. اب یہ آگے ایک نئی بات ہو رہی ہے، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کہ وہ حساب لینے کا پھر بعد میں رزلٹ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ فیغفر لمن یشاء، جسے چاہے گا وہ معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا وہ عذاب دے گا. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر فیغفر، غفر یغفر ہے، یہ تو نیا نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے. شاء یشاء بھی ہم ٹیبل QC2 میں پڑھ چکے ہیں. یعذب، عذب یعذب، تعذیب عذاب دینا، اور عذاب بھی اس کا مصدر ہے. عذب یعذب سے تعذیب یا عذاب دونوں اس کے مصدر کے طور پر آتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، تو قدیر جو ہے یہاں پر اسم صفت ہے یا صفت مشبہ کے طور پر آ رہا ہے. قدیر، وہ قادر ہوا. آمانہ رسول، آمانہ کا ٹیبل ہم کر چکے ہیں. آمانہ یؤمنو، اور آمانہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ آمانہ کے بعد اگر با آ رہا ہو تو پھر آمانہ کا معنی ہوتا ہے ایمان لانا، اور اگر بغیر با کے ہو تو پھر آمانہ کا معنی ایمان لانا بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کو امن دینا یا کسی کو سیکیور کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹیکسٹ میں کیسے آ رہا ہے. تو یہاں پر آمن الرسول بما، با کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہاں کنفرم ہے کہ آمنہ کا معنی ایمان لانا. ٹھیک ہے جی. آمن الرسول، رسول ایمان لائے. بما انزل الیہ، انزل فعل مجہول ہے، انزل ینزل سے، انزل نازل کیا گیا، اس پر جو نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف. الیہ میں ہی سے مراد کیا ہے؟ رسول کی بات ہو رہی ہے. جی رسول مراد ہے، رسول کی طرف نازل کیا گیا. من ربہ، اس کے رب کی طرف سے. والمؤمنون، اور مومنون یعنی ایمان والے رسول بھی ایمان لاتے ہیں اس پر جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور باقی مومن بھی ایمان لاتے ہیں. پھر ان کو مزید کو جو ہے وہ مزید ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ ان میں سے ہر ایک یعنی رسول بھی اور تمام مومن
سب کا کیا طرز عمل ہے؟ کلن، سب کے سب، آمنا باللہ، وہ ایمان لائے اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اس کے رسولوں پر۔ تو یہ سارے اسماء ہمارے QC1 سے ہم ان کو دیکھتے آ رہے ہیں، کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ لا نفرق، یہ ایک نیا فعل ہم کہہ سکتے ہیں، فرق یفرق، تفریق کرنا، جدا کرنا، فرق کرنا، الگ الگ کرنا۔ تو ہم فرق نہیں کرتے، الگ الگ نہیں کرتے، بین احد من رسلی، اس کے رسولوں میں سے، یعنی ان کے ایمان کا لیول کیا ہے، ایمان کا درجہ اور ایمان کی کوالٹی کیا ہے، کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور وہ سب کے سب کیا کہتے ہیں؟ قالوا سمعنا، سمع یسمع، سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، حکم مانا، پیروی کی۔ تو اطاع یطیع، اس سے ملتا جلتا فعل ہم نے کون سا پڑھا ہے کسی 3 میں؟ جی ذہنوں پر زور ڈالیے، اطاع یطیع، ارادہ یرید، ارادہ یریدو پڑھا، لیکن وہ تھا جو ہے نا وہ سیکنڈ ٹیبل تھا، مین جو ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ کسی کے یاد آ رہا ہو؟ ارادہ یریدو سے پہلے ہم نے جو پورا کمپلیٹ ٹیبل پڑھا لیسن میں، پھر ہم نے بات کی تھی اسلم یسلم، اسلم یسلم، جی اسلمہ تو بالکل بیسک ہے نا جی۔ اقامہ اسی 3 کی بک میں اقامہ یقیمو جو ہے وہ مین ریفرنس ہے، ارادہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک مزید مثال ہے۔ بہرحال پیٹرن سیم ہے، ارادہ، اقامہ، اطاع، ایک ہی پیٹرن۔ تو ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک، یہ پنک کلر میں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ مفعول ہے، تو اس سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ کوئی فعل ہے جو چھپا ہوا ہے، اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اریدو یا نریدو غفرانک، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، یا آتنا غفرانک، ہمیں اپنی بخشش عطا فرما، کوئی بھی ہم نشاؤ بھی ہو سکتے ہیں، نشاؤ بھی ہو سکتا ہے جی۔ ندعو غفرانک، ہم تجھ سے تیری مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، نطلب، ہم طلب کرتے ہیں، غفرانک، ربنا، اے ہمارے رب۔ یہ ربنا یہاں پر ربنا کیوں آیا ہے؟ اس کے منسوب ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ منادہ مضاف، منادہ مضاف کیا ہوتا ہے جی؟ منادہ مضاف ہم پڑھ چکے ہیں، یہ یا ربنا کی جگہ یا ربنا، جی اس کے ندا ہے جی۔ جو سمپل منادہ ہو، یعنی سنگل لفظ کے ساتھ کسی کو پکارا جائے تو وہ ہوتا ہے مرفوع، لیکن اگر مرکب اضافی کی صورت میں آ رہا ہو جس کو پکار رہے ہیں تو وہ ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے۔ تو ربنا اصل میں تھا یا ربنا، ٹھیک ہے۔ تو یا جو ہے وہ پکارنے کے لیے اکثر جگہوں پر، کئی جگہوں پر یہ دعاؤں کر دیا جاتا ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، مصیر جو ہے یہ کون سا صیغہ بن رہا ہے جی؟ یہ مبتدا مؤخر، اور صیغہ کون سا بن رہا ہے؟ سوری جی، صیغہ کون سا ہے المصیر؟ یہ اسم مفعول ہے، ظرف کی جگہ ہے، کون سا ہے؟ ظرف کی جگہ ہے، مصیر اس میں مفعول ہو گئے، ظرف مفعول ہے یا ظرف ہے؟ اس میں مفعول ہے، ظرف کی جگہ ظرف کا استعمال ہوتا ہے، ظرف ہی ہے، یہ اسم ظرف ہے۔ وہ جو ہے جو اسم مفعول ظرف کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، وہ کہاں، وہ کون سے ٹیبلز میں ہوتا ہے؟ کیا سب ٹیبلز میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، سر وہ اس میں ہوتا ہے نا مزید فی میں۔ مزید تو فی کیا میں۔ یہ مزید فی ہے مصیر؟ نہیں، یہ تو آپ ایک باب ضربہ سے لکھا ہے کہ باب ضربہ ہے، یہ اس میں ظرف ہے، مصیر مفعل کے وزن پر ہے مفعل کے، جی،
मफ़इलुन के वजन पर है, तो ये इसम जो है वो इसमें ज़र्फ आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये इसके अल्फाज हो गए हमारे पास। अब इसमें मजीद कोई बात पूछने वाली है तो अच्छा, कुछ अस्मा को देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन से इसम किस इराब की हालत में आ रहे हैं। सफरिन, पहली लाइन में, व इन कुंतुम अला सफरिन, जी अला सफरिन, मजरूर है सब, मजरूर मजरूर है, जर की वजह क्या है? अला की वजह से, अला हरफ जर की वजह हर्फ से, जर की वजह से। ठीक हो गया। और कातिबन, ये मफूल बिही है, मंसूब, मफूल ये बिही मंसूब ये है, मंसूब है, ये इसलिए मंसूब मंसूब है। मफूल होने की वजह से। और मफूल किसका है? ये मफूल तजीदू में फाइल है, लम तजिदू का जो लम फेल तजीदू है उसके लिए मफूल है। अच्छा जी, आगे आ जाए। रेहानुन, ये क्या होगा? ये क्यों मरफू आ रहा है? ये मुब्तदा तो नहीं, क्योंकि इसके बाद खबर मकबूदा तुन जो है वो खबर होगी इसकी, दोनों खबर में है, ये दोनों सिफ्त नहीं, मौसूफ भी हैं, ये तो दोनों सिफत और मौसूफ हैं। सिफत मौसूफ है जी। तो सिफत और मौसूफ हो गए तो ये फिर किसको कैसे जो है ना वो डिस्कस, वो क्या कहते हैं, एनालाइज करेंगे। तो रेहानुन जो है ये मुब्तदा है और इसकी खबर जो है वो माजूफ है। खबर हम बना सकते हैं, कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, फ़अलैकुम, के फिर तुम रख लो, ठीक है। कुछ फ़अलैकुम फिर लाजिम है तुम पर, रेहानुम मकबूजा, कुछ रहन रख देना जिसको तुम कब्जा कर लो। ये चीज जरा फिर से समझाइएगा। तो इसमें देखिए तर्जुमा फरहान क्या जो कर है, रहे हैं हम, अगर तुम सफर पर हो और तुम कोई कातिब ना पाओ तो कोई रहने मकबूजा बना लो। ये बना सर लो यहाँ कहाँ से आ पे रहा है? ये बना लो जो है वो अंडरस्टूड है, वो यहाँ लफ्जों में मौजूद नहीं है। सर यहाँ पे ये भी तो कर सकते हैं, अगर हम कोई मुब्तदा महजूफ मान लें और उसको खबर बना लें। मुब्तदा क्या माजूफ मानेंगे? मिसाल के तौर पे खबर का माजूफ मानना मेरा ख्याल है ज्यादा इजी है। ज्यादा आसान है। अलैकुम, अलैकुम फरहानुम अलैकुम रेहानुम मकबूदा, तुम पर लाजिम है, ठीक है। ठीक है। अलैकुम का माना क्या होता है? तुम पर लाजिम है। जैसे आता था वलहुम अज़ाबुन अलीम, ऐसे ही फ़अलैकुम रेहानुम मकबूदा, तुम्हारे लिए हैं, फलकुम रेहानुम मकबूदा। इस तरीके से लकुम, अलैकुम, इस तरह से कोई भी जार मजरूर शिबुल जुमला खबर मुकद्दम हो जाएगी और रेहानुन मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा, और प्लस रेहानुन मौसूफ भी है और मकबूदतुन उसकी सिफत है। ठीक है, समझ में आ गई बात? सॉरी शहजाद साहब, एक दफा फिर फरहानुन आपने क्या बताया? ये क्या होगा? खबर मौखर होगी? नहीं, रेहानुन जो है, जी रेहानुन हो जाएगा मुब्तदा मुअख्खर, मुब्तदा, जी मुब्तदा मौखर, जी अच्छा। मुब्तदा मुअख्खर, और इसकी खबर जो है वो माजूफ है। वो क्या हो सकती है? वो अलैकुम भी हम कह सकते हैं या लकुम भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अलैकुम हो तो फिर तर्जमा करेंगे लाजिम है तुम पर रेहानुम मकबूदा, यानी मकबूजा, और लकुम तो उसमें फिर तर्जुमा हम करेंगे तो तुम्हारे लिए है रहने मकबूजा, या ये हो जाएगा अलैकुम या लकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, ये होगा जार मजरूर शिबहुल जुमला खबर मुकद्दम हो जाएगा। हमने खबर की किस्में पढ़ी है ना? जी शिबहुल जुमला खबर मुकद्दम, और ये रेहानुन हो जाएगा मुब्तदा मुअख्खर, और उसके साथ साथ ये क्या होगा? मौसूफ, और ये मौसूफ मकबूज़तुन सिफत हो जाएगी। ठीक है, अब अगला एक सवाल आ रहा है, वो क्या है? मकबूज़तुन वाहिदा या जमा? मकबूज़तुन, ये जी
واحد ہے یا جمع مقبوضۃ؟ سر یہ واحد واحد ہی ہے، یہ مؤنث واحد ہے، واحد، مؤنث واحد. اور ریحان مؤنث واحد۔ سر یہ بھی واحد ہے، یہ واحد ہے، نہیں رہن کی جمع ہے یہ رحم کی جمع ہے ریحان. جی جی سر، اس تو لیے یہ صفت پھر یہاں صفت آ رہی ہے نا تو واحد مؤنث آ رہی ہے، اس سے صفت جمع مکسر تو یہاں پر کون سا رول اپلائی ہوا ہے پھر؟ جمع مکسر کا موصوف جمع مکسر ہو تو صفت جمع واحد مکسر، مؤنث آ جاتی ہے. جی ٹھیک ہے، آگے چلیے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، یہ بعض سر یہاں پہ مرفوع. ایک چیز پلیز میں کلیئر کر لوں جی جی سر کہ جیسے ہم نے اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جمع مکسر ہو یا غیر عاقل کی جمع ہو تو پھر وہاں صرف واحد مؤنث آئے گی. جی جی اصل جو رول ہے وہ تو یہی ہے کہ جمع مکسر غیر عاقل. غیر عاقل عاقل کی اگر ہو تو وہاں پر واحد مؤنث دونوں آنا آ ضروری سکتی نہیں، ہیں. تو دونوں آ دونوں آ سکتے ہیں. سکتے ہیں۔ بعضکم فإن أمن بعضکم مرفوع آ رہا ہے، کیوں مرفوع ہے؟ بعض یہ فائل ہے، یہ فاعل ہے، ٹھیک ہو گیا. اور بعضا منصوب آ رہا ہے، یہ مفعول بہی ہے، یہ مفعول بھی ہے. اس میں کوئی کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا؟ آمنہ کا نا، آمینہ کا. آمینہ، آمینہ جی کا جی۔ تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. تو اگر میں پوچھ لوں آپ سے، یہ بتا سکیں گے کہ الذی کا اعراب کیا ہے یہاں پہ؟ الذی فی محل رفع ہے، فی محل نصب ہے، کیا ہے؟ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، یہ والا میرے خیال میں تو رفع ہے، کیونکہ یہ شد رفع ہے. تو رفع کی حالت میں فی محل رفع ہونے کی وجہ کیا ہوگی پھر؟ یہ فائل بن کے آ رہا ہے، فائل بن کے آ رہا ہے، فَلْيُؤَدِّ کے لیے فائل بن کے آ رہا ہے، بالکل درست ہے. اور پھر آگے وہ الگ بات ہے کہ الذی اسم موصول ہے اور الذی اس کے لیے صلہ بھی آتا ہے. تو اس کا صلہ کیا ہے الذی کا؟ یہ ہم نے پڑھا ہے نا، موصول اور صلہ پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ یس جی۔ سر. پڑھ رکھا ہے. تو اسم یہ موصول کا صلہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جملہ ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ جملہ کون سا ہے؟ اؤتمن امانت اؤتمن صرف امانت، اؤتمن، بس صرف اؤتمن جو ہے یہ اس کا صلہ بن رہا ہے. سر پورا جملہ نہیں بنے گا، پورا جملہ جو ہوتا ہے وہ تو صلہ نہیں اؤتمن بنے گا. پورا جملہ ہے نا، نہیں ہے؟ ہاں تو وہ ادا کرے، لیکن جب لیکن ترجمہ کریں فَلْيُؤَدِّ، بس چاہیے کہ ادا کرے. الذی وہ جو اؤتمن جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے. الذی کے لیے، الذی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اؤتمن پہ بات پوری ہو رہی ہے. سر یہ امانت اؤتمن کا بھی ذرا سا اگر آپ تھوڑی سی انالائز کر دیں، کیونکہ میں نے دیر میں جوائن کیا تھا. دیکھیں فَلْيُؤَدِّ فعل ہے، ٹھیک فعل ہے، امر غائب. الذی، الذی جو ہے وہ فائل ہو گیا، فائل ہو گیا جو اسم موصول ہے. الذی فاعل ہے اور یہ اسم موصول ہے. ٹھیک ہے، الذی شہزاد فاعل صاحب یہ اؤتمن یہ مجہول نہیں ہے، مجہول ہے، تو اس میں سر سے اس اس کا میں پھر کون نائب سا ہے؟ فائل اس کے اندر ہی ہے۔ اسم مفعول ہے. اور اؤتمن جو ہے یہ کیا ہے؟ اؤتمن یہ فعل صلہ ہے سر. ماضی مجہول، ماضی مجہول ہے جی۔ اور یہ بن رہا ہے صلۃ الموصول. فعل ماضی مجہول کا کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے؟ نائب فائل ہوتا ہے نا اس کا، نائب فاعل. اؤتمن کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا نائب فاعل بن جائے گی، ہوا. ہوا. جی۔ سر اس کا معروف کون سا ہوگا اؤتمن کا؟ اؤتمن کا معروف بنائے، کون سا پیٹرن لگ رہا ہے اؤتمن؟ سر یہ ہے تو بابی فعال سے. اؤتمن باب افعال ہے. مادے کے حروف کیا ہیں اس کے اؤتمن کے؟ سر مجھے یہی تو نہیں سمجھ آیا، جبھی تو میں آپ سے روٹ بتائی لیٹرز تھی. کیا ہیں؟ تا والے فعل ہم نے کتنے پڑھے ہیں پہلے مزید فی میں؟ تا کون سے میں تا آتا تھا؟ سر باب افتعال میں آتا تھا. افتعال میں ماضی کیا ہے معلوم؟ صحیح. ماضی معلوم کیا بنتا تھا افتعال میں؟
माजी मालूम वो इख्तलाफ तो इख्तलाफ इसका मादी में इत्तमना होगा। इख्तलाफा बनता था, इफ्ताला तो इख्तलाफा का फेल मजहूल क्या बनता था? उख्तलिफ उख्तलाफा उख्तलिफा उख्तलिफा। उख्तलिफा अब ये सही उख्तलिफा और उतुमिना एक ही आवाज नहीं है, यस बिल्कुल सर एक ही आवाज तो मतलब क्या हुआ कि उतुमिना कौन सा पैटर्न है? इफ्तियाल के इफ्तियाल है। इख्तियार हाँ, तो उतुमिना का फिर मालूम क्या होगा? जैसे सीमा इत्तमना सर इत्तमना। इत्तमना इत्तमना तमना इख्तलाफा तमना, इत्तमना ठीक है। तो तुम्हें ना अमानत रखवाई गई, तुम्हें ना अमानत रखवाई गई, तो इत्तमना ये हो जाएगा नाइबुल फाइल, पहले मजहूल और नाइबुल फाइल मिलकर जुमला सिलतुल मौसूल हो जाएगा। तो इसका जरा इसका मतलब क्या टेबल दिखा देंगे प्लीज। तुम्हें ना इत्तमना का तमाना या तमीनु, तमीन और मुतमिनुन मुतमनुन ईमानुन। और अमानतहु ये फिर मंसूब आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये मफूल है। किसका मफूल है? अमानतहु। सर एक जी किसका है? सर इसी का है नहीं तो ओ तुमिना का है या तुमिना फल का है। अद्दी का है? तर्जुमा क्या कर रहे हैं हम? फल अद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु, चाहिए कि अदा करें। सर युअद्दी फल युअद्दी का है। फल अद्दी के लिए मफूल होगा। ये समझ में आ रहा है सबको कि अमानतहु का जो ये मफूल बन रहा है ये फल अद्दी के लिए है, वो तुमिना के लिए नहीं है। आ रहा है समझ में? देखिए फल अद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु, तर्जुमा हम क्या कर रहे हैं? बस चाहिए कि अदा करे वो जिसके पास अमानत रखी गई, उसकी अमानत अदा कर दे। तो फल अद्दी जो है ना वो उसके लिए ये मफूल बनेगा। क्योंकि अगर वो तुमिना के साथ इसको लगाएं, लगाने को लगा सकते हैं, लेकिन उस सूरत में फल अद्दी जो है ना वो फेल मुताद्दी है, तो फेल मुताद्दी मफूल के बगैर पूरा नहीं होता। फिर तर्जुमा होगा बस चाहिए कि अदा कर दे वो शख्स जिसके पास समझ में आ रही है बात? आवाज कट रही है। की आवाज कट गई थी शहजाद साहब। जी मैंने कहा फल अद्दी के लिए अमानतहु को मफूल बनाएंगे, क्योंकि अगर तुमिना के लिए मफूल बनाए तो फिर फल अद्दी बगैर मफूल के हो जाएगा, और फल अद्दी फेल मुताद्दी में से है। फल अद्दी बाब तफील से है, और बाब तफील की खासियात में से हमने ये बात पढ़ी थी कि ये लाजिम को मुताद्दी बना देता है, तो इसके लिए मफूल जरूरी है। वैसे भी सर ये चूंकि वो तो मेरा मजहूल के साथ वैसे भी नाइब फाइल जो है वो मंसूब होगा, तो ये तो वैसे मरफू होगा तो ये मंसूब है, इसलिए ये उसी का होगा। जी ये फल अद्दी ही का जो है ना वो मफूल बनेगा, ये तुमिना के लिए मफूल नहीं है। तर्जुमे से भी ये बात जाहिर हो रही है ना, बस चाहिए कि जिसके पास अमानत रखवाई गई है वो अमानत वापस कर दे, अदा सर कर दे। वैसे भी फेले मजहूल का जो नाइबुल फाइल वो मफूल होता है वो तो नाइबुल फाइल बन के आता है। जी वो नाइबुल फाइल बन गया है, लेकिन अगरचे फेले मजहूल का पहला जो मफूल होता है वो तो नाइबुल फाइल बन जाता है, बाकी उसके लिए आगे मफूल आ सकते हैं और भी लेकिन यहाँ पर वो फिर भी नहीं बनता, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट यही तकाजा करता है कि इसको फल अद्दी का मफूल बनाया। जी शहजाद साहब एक सवाल पूछना था। जी
जी जी नाइब फाइल का मफूल नहीं होता या होता हो है? सकता है, मैं यही सकता बता रहा हूँ। फेले मजहूल जी। जब आता है तो फेले अच्छा, अच्छा। मजहूल का जो पहला डायरेक्ट मफूल बिही होता है वो तो नाइबुल फाइल बन जाता है। उसके बाद अगर वो दो मफूल वाला हो, जैसे यहाँ पर इसी को देख लें, ओ तुमिना अमानतहू, इसको अगर ओ तुमिना के लिए मफूल बनाना चाहें तो ग्रामेटिकली बना सकते हैं हम। अच्छा, ओ तुमिना रखवाई गई अमानत, और जमीर जो है वो ओ तुमिना का जो जिसके पास रखवाई गई है वो मुराद है, और अमानत जो है वो चीज है जो अमानत रखवाई। अमानत की जगह अगर हम कुछ और कर लें, ओ तुमिनल किताब किताबा, ओ तुमिनल किताबा, रखवाई गई उसके पास किताब बतौर अमानत, तो आ सकता है। पहले मजहूल के लिए बाज फेल ऐसे होते हैं कि जो एक से ज्यादा मफूल चाहते हैं, तकाजा करते हैं। जाला जैसे है, जाला इत्तखज़ा, इत्तखज़ा का माना क्या है? उसने बनाया। तो उत्तुखिज़ा अगर हो, उत्तुखिज़ा बनाया गया उसको, तो उत्तुखिज़ा एक जुमला, अगर मैं इसको सीधा सिंपल लिखूं तो अगर मैं इसको फेले मालूम की सूरत में लिखूं तो एक जुमला आएगा, इत्तखज़ल्लाहु इब्राहीमा खलीलन। अब यहाँ पर क्या है? अल्लाहु फाइल है, इब्राहीमा मफऊल नंबर 1 और खलीलन मफऊल नंबर 2। ठीक है। अब इत्तखज़ा को अगर मजहूल बनाऊं तो ये बनेगा उत्तुखिज़ा, फाइल चला जाएगा। अब इब्राहीमा जो पहला मफूल था वो हो जाएगा नाइबुल फाइल, उत्तुखिज़ा इब्राहीमु, और खलीलन जो है वो मजहूल आ जाएगा। खलीलन जो है वो मंसूब आ गया। ठीक है, सिस्टर क्लियर होगी बात? यस सर। जी सर, जी क्लियर हो गई जी। जी अफजल साहब, अफजल साहब है सर। सॉरी, मेरा ये सवाल है कि ये जो सर अल्लाह जी इसमें मसूल है, इसका जो सिला है ये तुमी ना होएगा या पूरा जुमला होएगा अमानतहू तक सर? नहीं, सिर्फ ओ तुमिना है, ये यहाँ पर मसूल और सिला पूरा हो रहा है ओ तुमिना पे। सर इन केस अगर आज जो है अमानतहू, अगर हम इसको मफूल भी अगर कंसिडर करते हैं ओ तुमिना का, तो फिर तो ये पूरा जुमला इसका सिला हो जाएगा ना। लेकिन उस तरीके में यही तो बात कर रहे हैं कि अमानत को ओ तुमिना का मफूल नहीं कंसीडर कर सकते। इस तरह करने से फलयुअद्दी बगैर मफूल के रह जाएगा, और उसका मफूल होना जरूरी है फलयुअद्दी का। तो सर ये जो पूरा जुमला है अल्लाज़ी उतमिना अमानतहू, तो ये उसका नहीं बनेगा फिर उस नहीं, तरीके से? अल्लाज़ी तो फाइल बन रहा है ना, अल्लाज़ी तो फाइल बन रहा है। ठीक ठीक ठीक। फलयुअद्दी के लिए अल्लाज़ी तुमिना ये फाइल बन रहा है, और अमानत उसका मफूल है। जी ठीक 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 है सर जी, थैंक यू सर जी। वलियत्तक़िल्लाह रब्बु व इय्याकुम, वलियत्तक़िल्लाह, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह मंसूब आया है, और ये क्यों मंसूब है? मफूल है, सिंपल है। रब्बा क्यों मंसूब आ रहा है, ये बताएं जरा। रब्बा सर ये बदल है इसका अल्लाह का, अल्लाह का सर। अल्लाह का बदल से बदल बन रहा है, सिफत इसको कहना ठीक नहीं है, बदल बन रहा है। वलियत्तक़िल्लाह रब्बहू जो है रब्बा, यहाँ पर अल्लाह से बदल बन रहा है। इसको नात भी कहते हैं? नहीं, नात नहीं कहते, नात और सिफत एक चीज होती है, बदल और नात में थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा। अगरचे देखने में दोनों मतलब उनकी कंडीशन सेम ही होती हैं, लेकिन उसके जो अकरेंस है उसके अंदर हम देखें तो वो थोड़ा सा चेंज आता है। तो अल्लाह रब्बहू जो है यहाँ पे रब्बा, यहाँ पे बदल बन रहा है, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये नात या सिफत बन रहा है। तो थोड़ा सा बदल बताइएगा कि बदल क्या होता है? देखिए, दो तरीके से जो है ना वो किसी लफ्ज की वो आती है तफसील, किसी लफ्ज की वजाहत को दो तरीके से बयान किया जाता है। एक है उसका अंदाज सिफत वाला, सिफत और मौसूफ की सूरत में,
सॉरी मौसूफ पहले आता है अरबी में, मौसूफ सिफत, और एक है बदल की सूरत में। तो दोनों में फर्क को हम ये कह सकते हैं कि मौसूफ और सिफत ऐसा कॉम्बिनेशन है कि मौसूफ को अगर छोड़ दिया जाए, यानी जुमले के अंदर मिसाल के तौर पर कहते हैं, एक मैं जुमला लेता हूँ, क़रअतु अल कुरआन अल करीमा। तो अब यहाँ पर अल कुरआन अल करीम ये मौसूफ और सिफत है, ठीक है। क़रअतुल कुरआन अल करीमा ये मौसूफ और सिफत, अल कुरआन अल करीमा इसको देखें, मौसूफ और सिफत हैं। दोनों अल हैं, जी जी अल जी, कुरआन दोनों अल अल हैं, जी जी, और दोनों दोनों मौसूफ में और सिफत सही, हैं। जी जी जी। और एक और जुमला देखते हैं, क़रअतु अल कुरआन किताब अल्लाह। अब ये देखें, पहले जुमले में अगर मैं अल कुरआन को हटा दूं तो क्या होगा? कुरान को हटा दें, क़रअतुल करीमा। करीम करीमा, क्या ये जुमला ठीक है? क़रअतुल करीमा, बात समझ में आ रही है? नो सर, नहीं बिल्कुल, बात जी समझ में नहीं आ रही। तो ये मौसूफ और सिफत वाली सूरत है। और जबकि दूसरे जुमले में अगर अल कुरआन को मैं हटा दूं जी, और किताब अल्लाह ही को भी हटा दूं तो फिर आएगा तभी क़रअतु किताबन आ जाएगा। जी, तो ये जुमला ठीक है, हाँ ये तो ठीक है, पर आप किताब पढ़ किताब पढ़ रहे हैं। पढ़ी पढ़ी जी, किताब। ये जो दूसरी सूरत है ना, क़रअतुल कुरआन किताब अल्लाह, ये है बदल और मुबदल मिन्हु, यानी बदल जिस लफ्ज से बन रहा है उसको हटाकर भी अगर जुमला लिखें तो मफहूम समझ में आ जाता है, जबकि मौसूफ और सिफत में ये चीज़ नहीं हो सकती। मौसूफ और सिफत में अगर मौसूफ को न लिखा जाए तो बात जो है वो पूरी समझ में ही नहीं आती। जैसे क़रअतुल कुरआन अल करीमा था, तो अल कुरआन की सिफत थी अल करीमा, तो अल कुरआन मौसूफ को अगर हटा दें तो क़रअतुल करीमा से बात समझ में नहीं आ रही थी, जुमला मफहूम क्लियर नहीं हो रहा था। जबकि क़रअतुल कुरआन किताब अल्लाह, यहाँ पर किताब अल्लाह अल कुरआन के लिए बदल बन रहा है। तो बदल का जो लफ्ज पहला है जिसको कहा जाता है मुबदल मिन्हु, ये टर्म तो हम पढ़ चुके हैं, इसको क्या कहा जाता है? मुबदल। इसको कहते हैं मुबदल मिन्हु, जिससे बदल बनाया गया है। तो मुबदल मिन्हु को अगर हटा भी दिया जाए तो भी जुमला बात दुरुस्त हो जाती है, बात समझ में आ जाती है। जबकि मौसूफ को अगर हटा दिया जाए तो बात ही समझ में नहीं आती। ये दोनों के दरमियान फर्क है, ठीक है। बाकी चीजों के अंदर देखें तो सेम होते हैं, अल कुरआन भी मंसूब है, अल करीमा भी मंसूब है। दूसरे जुमले में क़रअतुल कुरआन किताब अल्लाह, इसमें भी देखें तो अल कुरआन भी मंसूब, किताबा भी मंसूब, अल कुरआन भी वाहिद, किताबा भी वाहिद, अल कुरआन भी मुज़क्कर, किताब भी मुज़क्कर, अल कुरआन भी मारिफा और किताब भी मारिफा। किताबा मारिफा है अल कुरआन किताब अल्लाह ही में, जी, क्योंकि किताब तो मार्फ इसी तरह मार्फा ही होती है ना। नहीं किताब अल्लाह हमने अल्लाह की मारिफा किताब, की जी सूरतें अल्लाह कितनी पढ़ी हैं? जब मारिफा मुजाफ इलल मारिफा हो तो भी वो मारिफा हो जाता है ना। की मार्फा हो जाती है, जी अल्लाह मदह मुजाफ इलैह वो मारिफा है, तो किताबा भी मारिफा हो मार्फा, जाएगी, ठीक है। तो कंडीशन दोनों की सेम पाई जा रही है, लेकिन जो है वो उस के अंदर सिफत के अंदर थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है यहाँ पे हमें, कि अल करीम जो है ये खालिस सिफत है, जबकि किताब अल्लाह के अंदर जो है वो अल कुरआन की मजीद वजाहत कर रहा है। बदल अपने से पहले वाले मुबदल मिन्हु की मजीद वजाहत के लिए आता है, और जबकि मौसूफ और सिफत में जो सिफत आती है वो सिर्फ उसी की जो मफहूम उसका वाज़े होता है, उसको उसकी कोई ना कोई क्वालिटी बता रही होती है। जी जी ठीक हो गया? जी, समझ गई। तो सर हम ये कह सकते हैं जैसे सूरह फातिहा में आता है अल्हम्दुलिल्लाहि
तो रब्बिल आलमीन, तो मजरूर वहाँ है रब्बिल अल्लाह को, आलमीन जो है वो अल्लाह के लिए बदल है, जी सिफत नहीं है। रब्बी और रहमान और रहीम और मालिक भी। जी अच्छा, हम कहाँ पर थे जी? रब्बहू पे। वला तक तुम शहादत मफऊल बिही की वजह से मंसूब है। फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, आसिमुन मरफू है, क्यों? जी ये खबर इन्नहु की खबर है, खबर, खबर है जी, इन्नहु की खबर, इन्ना की खबर, इन्ना की खबर, इन्ना की खबर। कल्बु क्यों मंसूब मरफू हो रहा है, ये बताएं। ये इसका मुब्तदा मुअख्खर हो गया ना, क्योंकि खबर पहले आ गई। किसकी? नहीं सॉरी, तर्जुमा देखें, तर्जुमा क्या है? इन्नहु बेशक, बेशक आसिमुन वो क़ल्बुहु गुनाहगार है दिल, उसका दिल। गुनाहगार है उसका दिल। तो आसिमुन जो है ना, ये आ रहा है इस्म फाइल है, लेकिन ये यहाँ पर बतौर इसमें फेल काम कर रहा है, इसमें फेल के तौर पर काम करते हैं कभी कभी ये इस्म फाइल और इस्म मफूल वगैरह। ये बात पहले कहीं आई है? फिर से बताइए जरा, फिर से। इस्म फाइल इस्म फाइल या इस्म मफरूल बाज़ औक़ात इसमें फेल की तरह काम करते हैं, इसमें फेल के तौर पर आते हैं, यानी क्या करते हैं? सही सही फेल, इनके यानी ये बाद इसम इनके फेल तो बाद मस्दर, इनका फाइल और मस्दर, मफूल दोनों होते हैं। इनके बाद एक इस्म इनका फाइल बन जाता है और बाज़ औक़ात जो है वो मफूल भी आ जाता है। अब यहाँ पर ये आ रहा है आसिमुन, ये इस्म फाइल है, तो कल्बु जो है वो इसके लिए फाइल बन जाएगा। फाइल, आसिमुन, अच्छा सर, क्या ऐसा भी हो सकता है कि फाइल और मफूल दोनों हो और खाली इसम उसका मफूल आ रहा हो खाली? आया है एक दो जगह पे, शायद कुरान में कहीं इस तरह से अल्फा इस्तेमाल हुए हैं। ऐसी भी पॉसिबल है जी तो सर अर्जुमंद, आपको ये बात समझ में आ गई? आपने सवाल उठाया था कि ये आसिमुन क़ल्बुहु कैसे बना। ये मैं थोड़ा सोच रही हूँ, पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। आसिमुन क़ल्बुहु की बजाय असीमा क़ल्बुहु करें। असीमा समिया से पैटर्न फेल बनता है, असीमा, तो असीमा क़ल्बुहु का माना क्या होगा? उसका दिल गुनहगार हुआ, गुनाहगार हुआ, इसम उसका ये फेल उसका। असीमा। तो अब असीमा फेल की बजाय आसिमुन यूज कर लिए, है इसम फाइल लेकिन माने के तौर माना जो है ये फेल बना, उसका दिल गुनहगार। तो ये इस तरीके से कभी कभार इस्तेमाल हो जाता है इसम फाइल, और बाज़ औक़ात इसम मफूल भी ऐसा आता है, कभी मस्तर भी इस तरह आ जाता है। ठीक है, वो जैसे आपको याद होगा हमने पढ़ा था अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। नहीं, वहां पर तो वो थे मुलाक़ू रब्बिहिम था, वो मुज़ाफ बन रहा था, मुलाक़ू ये तो मुज़ाफ बन रहा था। तो लेकिन अगर हम इसको देखें तो मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि तो ये हैं, लेकिन मफहूम के एतबार से क्या है, वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से। तो रब इस्म के हिसाब से देखें तो ये क्या बन रहा है मफहूम के एतबार से? मुलाक़ू मिलने वाले हैं, कौन? वो सब। तो वो सब हो गया, हम जो है वो उनका फाइल हो जाएगा मुलाक़ू का, और रब्बिहिम जो है वो मफूल के तौर पर आ रहा है, मफूल भी। लेकिन चूंकि ये मुज़ाफ इलैहि की फॉर्म में आ रहा था तो इसलिए यहाँ पर ये मजरूर आया। तो आसिमुन क़ल्बुहु में यहाँ पर ये सीधा सीधा
جو ہے وہ اس کا فائل کے طور پر آئے. آسمن گنہگار ہے، قلبہ کون گنہگار ہے؟ اس کا دل. اس کا دل. بیسیکلی ہوتا ہے کیا ہے فعل میں اور اسم فاعل میں ایک بنیادی اور واضح فرق جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مفہوم کے اعتبار سے کہ جب ہم فعل کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے کہ وہ ماضی میں ہے، آگے آج آئندہ ہوگا، فیوچر میں یا بھی پریزنٹ میں ہے، جبکہ اور باقی ضمیر اس کے ساتھ ایک ہوتی ہے جو فاعل بن جاتی ہے اس کی. اور اسم فاعل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کام والا بیسک میننگ ہوتا ہے اور ضمیر بھی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا مسلم ایک مسلمان ہے اور مسلمون بہت سارے مسلمان ہیں. تو یہ مسلمون میں ہم کیا ازیوم کرتے ہیں کہ یہ مسلمون میں ہم ہے بلٹ ان ہے، اور مسلم میں ہوا ایک مسلم ہے، صرف اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، ماضی مضارع والی قید نہیں ہوتی. جبکہ فعل میں یہ ایک ایڈیشنل چیز ہوتی ہے کہ اس میں ماضی یا مضارع والی قید ہوتی ہے. تو آسمن میں زمانہ کو نکال دیا گیا ہے، باقی فعل اور اس کے اندر کی ضمیر جو ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے. اب وہ اگر اکیلا ویسے ہی آ جاتا آسمن آ جاتا تو پھر آسمن کی ضمیر ہی فاعل بن جاتی، لیکن قلبو آ گیا تو اب پھر آسمن کی ضمیر کو ختم کر دیا، اس کی بجائے قلبو کو فاعل. اس میں قلبہ ہو تو مضاف مضاف الیہ بھی ہے. وہ تو ہے مضاف مضاف الیہ کے طور پر آ سکتا ہے. قلب ہم کہیں گے آسمن اس میں فعل ہے، قلب اس کا فاعل ہے اور وہ مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ. جی سر یہ ان کا خبر کون سی ہوگی پھر؟ آسمن. دیکھیں جی اس کو نا تھوڑا سا مزید کرتے ہیں. دیکھیں جملہ کیا ہے، انہو آسمن قلبہ. اب ہم کہیں گے انا یہ حرف ہے، ہو یہ اسم انا ہے، آسمن یہ خبر انا ہے، پلس آسمن کیا ہے خبر انا کے ساتھ ساتھ یہ اسم فعل ہے. کون سا والا فعل ہے کہہ رہے؟ قلبو. کمپلین کروائی. مائک پلیز میوٹ کر لیں، پلیز مائک میوٹ کر لیں. اچھا جی قلبو جو ہے وہ ہو گیا فاعل برائے اسم فعل آسمن، پلس یہ کیا ہے مضاف، اور ہو ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ. کلیئر ہو گیا یہ پورا جملہ؟ جی سر جزاک اللہ خیر. اچھا جی تو انہو آسمن قلبہ ہو گیا. سر اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمون میں جو ہے فاعل جو ہے وہ ہوا ہے، مسلمون میں ہوں میں. جی اچھا جی. اور اس میں کوئی گرامر کے حوالے سے پوائنٹ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو باقی تو جو اسماء استعمال ہو رہے ہیں ان کا میرا خیال ہے ایک یہ غفرانہ کا آیا ہے، اس پہ شاید ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس سے پہلے ہم ایک فعل معذوف مان لیں گے. ہم چاہتے ہیں نطلب غفرانہ کا، اس کے لیے یہ مفعول بھی آ رہا ہے. باقی سارے تو میرا خیال ہے واضح اور کلیئر ہیں. علیم، علیم کیوں مرفوع آ رہا ہے واللہ بما تعملون علیم میں؟ علیم کے مرفوع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی کیا؟ میری آواز نہیں آ رہی؟ واللہ بما تعملون علیم. یہ تو واللہ کی خبر ہے نا، واللہ واللہ کی خبر ہے. بالکل بالکل للہ واللہ کی خبر ہے. اور للہ جار مجرور خبر مقدم ہے، اور اس کے لیے مبتدا کیا ہوگا؟ یہ ما فی السماواتی و ما فی الارض. یہ جو ہے نا ما فی السماواتی، یہ ما اسم موصول ہو جائے گا اور جار مجرور، یہ اس کے لیے مبتدا بن جائے گا.
अतफ वाला और मा फिल अर्ज का ताल्लुक भी इसके साथ हो जाएगा। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। आमन रसूल, और रसूल मरफू है क्यों? फाइल है, आमन का फाइल है, आमना का फाइल है। अल मोमिनून भी मरफू आ रहा है, ये क्यों मरफू आ रहा है? अर्ज कर रहे ये हैं मुब्तदा है, नहीं मुब्तदा नहीं है, ये इसी रसूल पे रसूल बात पर अतफ होता है ना। अतफ कर रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। आमन रसूल, रसूल ईमान लाए, दरमियान में बताया किस पर ईमान लाए, प्लस वल मोमिनून, और मोमिनून भी ईमान लाए। और रसूल पर अतफ हो रहा है, इसलिए ये फाइल पर अतफ होने की वजह से ये भी मरफूआ है। ठीक है। कुल्लुन आमना अच्छा बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली, ये तीनों मजरूर क्यों आ रहे हैं? ये तो अतफ हो रहे हैं तीनों, अल्लाह ये तो तो है सब मजबूर बिल्लाह है के तो शुरू में जो बा है, इस हाँ बा का असर आ रहा है वाव के वास्ते से मलाइका कुतुब व रुसुल। जी। व इलैकल मसीर, ये जुमला कौन सा बन रहा है? ये तो जुमला इस्मिया, जुमला ये इस्मिया, जुमला तो मुब्तदा और खबर क्या होगा? इसमें खबर इलाइका है, खबर बस खत्म मुकद्दम हो है गया। इसमें। चलें जी, अजान हो गई है, अजान के बाद आते हैं तो इसमें जो कोई बात रहेगी उसको देखेंगे और अगली आखिरी स्लाइड हम पूरी करते सिर्फ 4 घंटे से लाइट गई हुई है, हो सकता है कि अजान के बाद ज्वाइन ना कर सके। यूपीएस जवाब दे रहा है। हैं। अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दी सुभानक। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे एक स्टूडेंट हैं जनरल अब्दुल मालिक, उनका एक एक्सीडेंट हुआ, वो बेचारे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वेंटिलेटर पर हैं पिछले 3-4 दिन से, तो उनके लिए दुआ जरूर कीजिएगा नमाज के बाद। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दी सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला कितने इलाहा मिनट की इल्ला ब्रेक है सर? अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। 50 मिनट कितने मिनट का वक्फा है? 7:50 वापस आएंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब, मैं आपसे एक पिछली स्लाइड में एक चीज़ पूछना चाह रही थी जो मुझे एक्चुअली बहुत अरसे से, जब से मैं पढ़ती थी, मुझे समझ नहीं आती थी। आज आपने वैसे समझा तो दी, लेकिन अगर इसके हमें मायने फॉर एग्जांपल नहीं आते हो, ये जो आयत है ना आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून, तो इसको मैं जब पढ़ा करती थी तो मुझे ये हमेशा होता था कि ये रब्बिही वल मोमिनून, ये इकट्ठे, यानी जो कुछ नाजिल किया अल्लाह की तरफ से, वल मोमिनून, तो ये रब्बिही के साथ क्यों नहीं मिल रहा? यानी अब तो आपने बता दिया ना कि ये इसके रसूल के साथ अतफ कर रहा है। जी जी। जो बात समझ आती है, लेकिन अगर मायने ना आते हों हमें, तो फिर तो हमें इसको हम इसको किस तरह समझेंगे कि ये मोमिनून जो है ये रसूल के साथ अतफ कर रहा है? क्या वजह एक्चुअली क्या है? देखें, जब अतफ होता है ना, तो अतफ और जो मातूफुन अलैहि मातूफ है। होता है, दोनों का जी। इराद सेम होता है। अच्छा अच्छा। तो अगर हमें सेम नजर नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पर वल मोमिनून में वाव और से अतफ हो रहा है, लेकिन अल मोमिनून रफा की हालत में, उससे पहले रब्बी जो है वो रब्बी ही, वो तो मुदाफ मजरूर मुदाफिले है ना? और जी मजरूर मिन की है। वजह से मजरूर है। तो हमें अच्छा, चेक ये करना रब्बी, चाहिए कि हम इसको किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जी जी जी। तो उसमें फिर हम मोस्टली बैक जाते हैं, पीछे, तो उससे अच्छा पीछे अच्छा। किसके साथ ताल्लुक जा सकता है। जी जी तो जी। उससे पीछे उनजिला आया है, तो उनजिला जो है वो उसके लिए नाइबुल फाइल अगर बनाए तो वो भी नहीं बना सकते, क्योंकि उनजिलल मोमिनून तो नहीं हो सकता। उनजिला तो कोई चीज होगी जिसको नाजिल किया गया है। सही। उसके बाद फिर पीछे अब रसूल ही बचता है, तो उसके साथ हम जो है वो इसको लिंक करेंगे।
اچھا ٹھیک ہے. جی شکریہ، جی سمجھ آ گئی، جی شکریہ. یعنی کسی بھی لفظ کا اعراب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو اس کے پیچھے جانا ہوتا ہے، آگے نہیں جانا ہوتا. تو ہم جی پیچھے جائیں گے تو پیچھے دیکھتے چلے جائیں گے، جس کے ساتھ وہ میچ کرتا ہے اس کے ساتھ ہم اس کو اٹیچ کر دیں گے اگر عطف کی صورت میں ہے، یا کوئی دوسری صورت بنتی ہے تو اس حساب سے ہم دیکھیں گے کہ جو اعراب کی اس کی حالت ہے نا، یعنی وہ رفع کی حالت میں آ رہا ہے یا نصب کی حالت میں، تو یہ رفع نصب یا جر کی حالت جو طے ہوتی ہے یہ موسٹلی اس لفظ کے جو پیچھے الفاظ گزرے ہیں ان کے ساتھ جب ہم کنیکٹ کرتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیوں مرفوع آ رہا ہے، یہ کیوں منصوب ہے یا کیوں مجرور ہے. جی 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 سمجھ آ گیا. جی جی بالکل. تو یہ بتائیے کہ کیا موصوف اور صفت بھی ایک دوسرے سے دور ہو سکتے ہیں بیچ میں اور الفاظ؟ آ سکتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ صفت جو ہے وہ بیچ میں کچھ اور آ گئی ہو، مطلب کچھ اور الفاظ آ گئے ہیں اور پھر جا کے صفت آئی ہو. موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ موصوف اور صفت اکٹھے ہی آ رہے ہوتے ہیں. جی شکریہ بہت، جزاک اللہ. چلیں جی آخری سلائیڈ ہے ہماری، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. جی سر یہ جو ول یا تقلہ ہا ہے، اس میں یہ جی لام کس کون سا ہے، کیا ہے یہ؟ لام امر ہے نا. یہ لام امر ہے. جی چاہیے والا ترجمہ ہے نا، چاہیے جی کہ سر. ادا کر دے وہ جس کو امین بنایا گیا ہے، امانت، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو کہ اس کا رب ہے. اور سر یہ جو ہے فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، تو یہ پہلے یغفر کے ساتھ لیمن آیا ہے اور یعذب کے ساتھ صرف من آیا ہے، نہیں یشاء. یہ اس کی بھی کوئی ریزن؟ فعل کی خاصیت ہے کہ یغفر کے ساتھ غفر یغفر کے ساتھ لام آتا ہے. ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لنا، اللہم اغفر لی، تو وہ لام کے ساتھ ہی آتا ہے، جبکہ یعذب مطلب کے ساتھ. یغفر کی وجہ سے لی آیا ہے اس کے ساتھ. جی جی جی. جزاک اللہ خیر. آخری سلائیڈ پہ آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عظیم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں مکلف بناتا اللہ کسی نفس کو، کسی جان کو، الا وسعها مگر اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق. لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پر ہے جو اس نے کمایا. ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کر، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم غلطی کرتے ہیں. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب اور تو ہم پر نہ بوجھ ڈال، ایسا بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے اٹھوایا ہم سے ان کو، یا جیسا تو نے بوجھ ڈالا ان پر جو ہم سے پہلے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے اللہ اے ہمارے رب تو ہمیں نہ اٹھوا وہ چیز جس کی ہم میں طاقت نہ ہو. واعف عنا، اور ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا اور کارساز ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، پس تو ہماری مدد فرما کفار کی قوم کے خلاف. یہ ہو گیا اس کا ترجمہ. بہت مشہور آیت ہے، اور ان آیتوں کے بارے میں یہ للہ ما فی السماوات سے لے کر آخر تک ان آیتوں کی بڑی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آخری آیات بقرہ کی اللہ کے عرش کے نیچے موجود خزانوں میں سے، خاص خزانوں میں سے عطا کی گئی ہیں، اور ان کی بڑی جو ہے وہ فضیلت بھی بتائی گئی ہے کہ اس کو جو ہے وہ پڑھ لینا چاہیے صبح اور شام میں، تو اللہ کی طرف سے حفاظت بھی ہے. سورہ بقرہ کے اور بہت سارے فضائل بتائے گئے ہیں، تو ان میں خاص طور پر یہ آخری جو آیات ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت بھی آئی ہے. تو اس آیت میں اللہ نے شروع میں ایک رول بتا دیا ہے، بڑا جنرل سا رول ہے، شاید اس پہ ہماری پہلے بھی پچھلی دفعہ شاید بات ہوئی تھی. تو شریعت کا ایک اصول ہے کہ شریعت کسی بھی مکلف کو تکلیف اور مشکل میں نہیں ڈالتی ہے. ہر آدمی کے لیے حکم جو ہے اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق ہے، کسی کو تنگ نہیں کرے گی شریعت کے احکام.
شریعت کے احکام کسی کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، اور احکام آ جانے کے بعد پھر اگر وہ کام کرے گا تو اس کا کام، اچھے کاموں کا فائدہ اسی کو ہوگا اور برائیوں کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ اور پھر آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ تو نے ہمارے لیے اتنی ساری نعمتیں اور انعامات اور رحم والے معاملات کیے ہیں، تو مزید رحم یہ فرما کہ ہمیں اگر ہم کہیں بھول چوک ہو جائے تو ہماری بھول چوک کو معاف فرما، اس پر ہمارا مواخذہ نہ فرما، اور ہم سے پہلے لوگوں پر جس طرح کے بوجھ تو نے ڈالے ہیں اس طرح کے بوجھ ہم پر نہ ڈال، اور ہم ایسا بھی کوئی بوجھ نہ ڈال کہ جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں، اور ہمیں معاف کر دے۔ یعنی جو تو ہمیں پہلے دعا مانگ دی، اگر ہم بھول جائیں، غلطی کر دیں تو اس کا مواخذہ نہ کر، پھر ہم سے پہلے لوگوں پر جو بوجھ ڈالے اس طرح کے بوجھ ہم پر نہ ڈال، پھر مزید جو ہے وہ کنسیشن مانگی ہے کہ اللہ ہمیں ایسا بھی کوئی حکم نہ دے کہ جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ ساری آسانیاں مانگنے کے بعد بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، کہ تو ہی ہمارا مولا اور کارساز ہے، تیرے علاوہ کوئی اور مولا اور کارساز ہو نہیں سکتا، تو ہمیں جب جب ضرورت پڑے ہماری مدد بھی تو ہی فرما۔ یہ تھوڑا سا ایک اس کا تشریح کا انداز، تشریح کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو گئی۔ اب ہم الفاظ دیکھ لیں۔ یکلفو کون سا پیٹرن ہے؟ جی افعال تو میرا خیال ہے آپ لوگ بتائیں، جہاں پر کوئی بہت مشکل آ رہا ہو تو اس پہ پھر ہم کلک کر کے دیکھیں۔ یکلفو کون سے پیٹرن پر آ رہا ہے؟ اس طرح کا ہم نے کوئی فعل پڑھا ہوگا یقیناً۔ علامہ یعلم، علامہ یعلم، تو یکلفو کی آواز ہے کس سے؟ یکلفو کی طرح، یکلفو یعلم کی طرح ہے، یکلفو یعلم کی طرح ہے۔ تو یعلم کا ماضی تھا علمہ، تو یکلفو کا پھر ماضی کیا ہوگا؟ کلف، کلف۔ علمہ کا مصدر تھا تعلیم، تو کلفہ کا مصدر کیا ہوگا؟ تکلیف، تکلیف۔ تو علمہ کے روٹ لیٹرز تھے عین، لام اور میم، تو کلفہ کے روٹ لیٹرز کیا ہوں گے پھر؟ کاف، لام اور فا۔ کاف، لام اور فا۔ اب ہم اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں ایک دفعہ کلک کر کے۔ کلفہ یکلفو تکلیف، مکلف بنانا، کسی کام کا حکم دینا، مشکل کام کا حکم دینا، کلفہ یکلفو۔ تکلفہ بھی آتا ہے تکلف کرنا۔ نفساً جان کو کہتے ہیں، الا وسعہا، یہ آئے گا وسع یسع، اس طرح کا ہم نے کوئی فعل پڑھا ہے وسع یسع کی طرح؟ وہ وجد یجد تھا، وہ ضرب سے تھا، یہ سمع ہے۔ تو وسع یسع، واسع وسیع بھی اسی سے استعمال ہوتا ہے، وسعت، کشائش، فراخی، گنجائش، ہمت، طاقت، ان سارے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ وسع وہ کشادہ ہوا، اس نے سنبھال لیا۔ یہ کہاں پر آیا پہلے وسع؟ یاد ہے کسی کو؟ بہت مشہور آیت الکرسی میں، آیت الکرسی میں آیا وسع کرسی السماوات۔ جی لہا ما کسبت، کسب یکسب، ضرب یضرب سے کمایا، حاصل کیا، طلب کیا، کسب یکسب کمانا، کسب کسب حلال، حلال کمائی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے آیا ہے علیہ مکتسبت، یہ اکتسبہ باب افتعال ہے، اکتسبہ کا معنی بھی کمایا ہے، کسبہ کا معنی بھی کمایا، دونوں معنی کے اندر جو ہے وہ بیسک سیم ہے، کسبہ بھی کمانا ہے، اکتسبہ بھی کمانا ہے، لیکن فرق کیا ہے دونوں کا معنی میں؟ کسبہ کہتے ہیں کم ایفرٹ کے ساتھ کمانا، اور اکتسبہ کہتے ہیں زیادہ محنت کر کے کمانا، ٹھیک ہے۔ کسبہ کم ایفرٹ کے ساتھ، کم محنت کے ساتھ کمانا، اور اکتسبہ میں زیادہ محنت کر کے کمانے کو کے لیے اکتسبہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر تھوڑا سا مبالغہ اور تاکید اور اہتمام والا مفہوم پایا جاتا ہے اکتسبہ۔ اچھا ہم ترجمہ اس کا کر رہے ہیں، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا،
وعلیہ مکتسبت، اور اس پر ہے یعنی اس کے خلاف اس کا وبال ہے جو اس نے کمایا. اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ مفہوم کیسے نکل رہا ہے. کسبہ بھی کمانا ہے، اکتسبہ بھی کمانا ہے، لیکن پہلا کمانا جو ہے وہ اس کے فیور میں ہے اور دوسرا کمانا اس کے اگینسٹ ہے. ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا، یہ کون سی؟ سر ایک کوشچن کر سکتے ہیں؟ جی 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 کوشچن. بات تو تکلف والی ہے، یعنی جو ہم نے کلفہ یکلفو سے ہم جو مین تھیم لے رہے ہیں وہ ہے کہ کسی کو مشقت میں ڈالنا. لیکن پھر جو لفظ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میں کوئی تکلف کرنے والا انسان نہیں ہوں، تو وہاں پہ تکلف کے کیا معنی آ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہاں تو ہم وہ باب تفعل ہے نا. تو تفعل میں کہتے ہیں تکلف. تکلف کس کو کہتے ہیں؟ تکلف کہا جاتا ہے، استعمال ہی ایسے ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کہا جائے جی کہ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ جو معاملات کر رہا ہوں، آپ کی کوئی عزت کر رہا ہوں یا آپ کے لیے کچھ ہیلپ کر رہا ہوں یا آپ کے لیے کچھ بھی آنر کر رہا ہوں، یہ تکلف کے ساتھ کر رہا ہوں. مانا کیا؟ اپنے آپ کو خود تکلیف میں ڈال رہا ہوں، اپنے آپ کو خود مشقت میں ڈال رہا ہوں. تو تکلف اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے باب تفعل سے. صحیح، کیونکہ ہم تو جو میننگ زیادہ لے رہے ہوتے ہیں اس کے مطلب ہے کہ یعنی آرٹیفیشلٹی ہے میرے ایٹیچیوڈ میں، آرٹیفیشل وہ سمجھ نہیں آتی کہ اس لفظ سے کیسے منسوب ہو رہی ہے. آرٹیفیشل یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ہیں نہیں لیکن اس طرح کا اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں. جی، آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں. صحیح صحیح، آپ کے اندر وہ چیز ایکچولی ہے نہیں لیکن آپ بتکلف جو ہے وہ بناوٹ کے طور پر دکھا رہے ہیں، تو اپنے آپ کو گویا مشقت میں ڈال. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر، تھینک یو. لا تؤاخذنا کون سے ٹیبل سے آئے گا؟ اخذ سے. اخذ سے یا آخذ سے؟ سوری، آخذ سے. آخذ سے جی. آخذ یؤاخذ، اس کا مصدر کیا ہوگا؟ اس کا مصدر ہوگا مؤاخذتن. مؤاخذتن. اور اردو میں بھی ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں مؤاخذہ کرنا. کس کو کہتے ہیں مؤاخذہ کرنا؟ کسی سے بات پرس کرنا، پوچھ گچھ کرنے کو مؤاخذہ کہا جاتا ہے. کسی سے یعنی انویسٹیگیشن، انٹروگیٹ کرنا، یہ مؤاخذہ جو ہے وہ کہلاتا ہے. ان نسینا، یہ نسیہ ینسا کا ٹیبل ہم نے کیا تھا کسی ٹور میں، آپ کو یاد ہوگا. نسیہ ینسا اسی سے ہے یہ نسینا، اگر ہم بھول جائیں. ان نسینا ہم بھول گئے، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں. ٹھیک ہے جی. جی اگر ہم او اخطأنا، یہ کون سا پیٹرن ہے؟ اخطأنا. اخطاء اخطأنا کی طرح آپ نے کوئی ٹیبل پڑھا ہو؟ اخطاء یخطئ باب فاعل. اسلمنا کی طرح. اس کو ہم یوں دیکھیں، یہ چین یوں بنائیں. پہلے ہم جو لفظ آ رہا ہے اس جیسا ہم آواز جو لفظ ہم ٹیبلز میں پڑھ چکے ہیں پہلے اس کو سمجھیں. ہم یوں بات کریں کہ اخطأنا اسلمنا کی طرح. اخطأنا اسلمنا، دونوں کی آواز سیم ہے. اسلمہ کا پورا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے، تو اسلمہ کا ٹیبل پورا ہمارے فنگر ٹپس پر ہے. تو جب اخطأنا کو ہم اسلمنا کے ساتھ میچ کر لیں گے تو پھر باقی پورا ٹیبل اس کا بنانا ایزی ہو جائے گا. ہم کہیں گے اخطأنا اسلمنا کی طرح ہے. تو اسلمنا کا جو ماضی تھا وہ بنتا تھا اسلمہ، تو اخطأنا کا پھر کیا بنے گا؟ اخطأ. اس کی چابیاں اگر بنانا چاہیں تو اخطأ یخطئ، اخطئ مخطئ، مخطئ اخطاء. ٹھیک ہے. اخطأ یخطئ، اخطئ لا تخطئ، مخطئ مخطئ اخطاء. غلطی کرنا، چوکنا. یہ چوکنا نہیں ہے، وہ چوکنا ہوا نہیں ہے، وہ چوکا، اس نے غلطی کی. ہم چونکے بھی نہیں ہیں، ہم چوکے. یہ ٹائپنگ مسٹیک لگ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اگر ہم سے غلطی ہو جائے. ربنا ولا تحمل، یہ کس پیٹرن پر آ رہا ہے جی؟ حمل یحمل، ضرب یضرب. حمل یحمل، اس نے ڈالا یا اس نے اٹھوایا یا اس نے اٹھایا. حملہ اس نے اٹھایا اور حملہ اس نے اٹھوایا.
پہلے آیا ہے لا تحمل تو ہم پر نہ ڈال، پہلی یہ تو آیت میں یہاں آیا پہ یہ نہیں کا صیغہ ہے نا یہاں پہ لا جی، لا لا تحمل تحمل نہیں ہے جی، نہیں جی پہلے آیا لا تحمل تو ہم پر نہ ڈال بوجھ، اسرن کہتے ہیں بوجھ کو، اور اسرن جو ہے وہ ایسے بوجھ کو کہا جاتا ہے جو بوجھ اٹھانے والے کو تھکا دے، یہاں پر اس کا کوئی لنک دیا نہیں گیا ہے، ویسے اسرن ایسے بوجھ کو کہا جاتا ہے جو اٹھانے والے کو تھکا دے، مشکل میں ڈال دے، ہم پر ایسا جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ کما حملتا، پھر اسی حملہ یحملو سے حملتا آیا ہے فعل ماضی۔ ربنا ولا تحملنا، یہ علمہ کے پیٹرن سے ہے، لا تحمل لا تعلم کی طرح ہے، تو لا تعلم سے چابیاں بنے گی، علمہ یعلم تو لا تحمل کی چابیاں ہوں گی، پھر حمل یحمل حمل لا تحمل محمل محمل تحمیل اٹھوانا، کسی پر بوجھ لاد دینا، اس کو اٹھوانا، یعنی اٹھوانے کے لیے اس کو مجبور کرنا۔ ما لا طاقت لنا، طاقت اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، طاقہ یطوق، وہ قادر ہوا، قدرت والا ہوا۔ واعف عنا، یہ کون سا پیٹرن ہے جی؟ عفا یعفو، دعا یدعو کی طرح، اعفو ادعو کی طرح ہے، تو یہ واعفو اصل میں تھا واعفو، جب ملا کر پڑھ رہے ہیں تو پھر امر والا حمزہ ڈراپ ہو جاتا ہے ملاتے وقت، تو واعفو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور عفون کہتے ہیں معاف کرنا، درگزر کرنا۔ وغفر لنا، اور بخش دے ہمیں، غفرہ یغفر ضرب یضرب سے معاف کرنا، اور غفرہ اصل میں کہتے ہیں ڈھانپ دینا۔ تو معاف کرنے میں اور بخشنے میں فرق کیا ہے کہ معاف کرنے میں ہے اگنور کر دینا، اور بخشنے میں یہ ہے کہ مطلب کسی کو احساس دلا دینا کہ تم نے غلطی کی ہے لیکن پھر اس کی غلطی کو چھپا لینا، یہ ہے بخشش اغفر۔ تو ہمیں اللہ سے اعفو بھی مانگنا چاہیے اور اغفر بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں معاف بھی کر دے، اگنور بھی کر دے ہماری غلطیوں کو، اور ہماری غلطیوں کو چھپا بھی دے۔ ورحمنا، اور رحم کر، رحیمہ یرحم سے ارحم، رحم فرما، رحیمہ یرحم ارحم، اس نے رحم کیا۔ انت مولانا، مولا یہ ولا یلی سے والن، مولا جو ہے وہ اس میں مشتق ہم کہہ سکتے ہیں، یہ اسم مفعول نہیں ہے بہرحال مولا۔ فانصرنا نصر ینصر سے فا انصرنا، یہ تو کوئی نیا نہیں ہے۔ اچھا جی، اس میں اب ایک چیز سمجھنے والی ہے، یہ آیا ہے یہاں پر لہا ما کسبت، تو یہاں پر ہم نے کہا کہ اس کے لیے ہے، یعنی اس کی فیور میں ہے وہ جو اس نے کمایا، وہ علیہ مکتسبت، اور اس کے اگینسٹ ہے جو اس نے کمایا۔ تو یہ فیور اور اگینسٹ کا معنی ہمیں کہاں سے مل رہا ہے، کوئی گیس کر سکتا ہے؟ اعلیٰ جو ہے وہ خلاف میں، جی علا جو ہے، علا جب آتا ہے تو یہ اگینسٹ مخالف ہے، خلاف آتا ہے، بوجھ، ذمہ داری اور اس مفہوم کو دیتا ہے یہ علا، اور لا جو ہے وہ فائدے کو بتاتا ہے۔ لام جب آتا ہے حرف جو حروف جارہ میں سے لام جب آتا ہے تو یہ لام فیور اور فائدے کا مفہوم دے رہا ہوتا ہے، اور علا جب آتا ہے تو پھر یہ اگینسٹ ہوتا ہے اور یہ اس کا نقصان بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اس مفہوم کو لیتے ہوئے ایک بات یہ بھی کی گئی ہے، لہامہ کسبت میں کسبت کا معنی کیا گیا جو اس نے اچھے کام کیے اس کا فائدہ اسے مل جائے گا،
اور جو اس نے برے کام کیے اس کا گناہ اس کو مل جائے. ایک بات. پھر اس معنی میں اس حساب سے کسبت اور اکتسبت کے مفہوم میں بھی فرق بیان کیا گیا ہے. بعض نے کہا کہ کسبت سے مراد ہے نیکی کرنا اور اکتسبت سے مراد ہے برائی کرنا، گناہ کرنا. کیوں یہ دونوں کے درمیان فرق کیوں کیا؟ فرق اس لیے کیا کہ کسبت کو کہتے ہیں کم ایفرٹس کے ساتھ، تھوڑی محنت، تھوڑی مشقت میں، اپنے آپ کو تھوڑا مشقت میں ڈال کر کوئی کمانا. تو نیکی کرنا جو ہے وہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر ایک آدمی مسلمانوں کے معاشرے میں رہ رہا ہے تو وہاں پر وہ نیکی کے کام کرے گا تو اس کو کوئی بہت بڑی ایفرٹس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. نیکی کے کام، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کوئی اور بھلائی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ کسی کو اچھا مشورہ دینا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، تو یہ سارے اچھے کام ہیں. یہ کام کرنے کے لیے اس کو کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ معاشرے کے باقی لوگ اس کی سپورٹ کرتے ہیں اس میں، اچھے کاموں میں. جبکہ اکتسابت میں محنت اور مشقت زیادہ کرنی ہے. گویا گناہ کا کام کوئی کرنا ہے اگر، تو اس کے لیے اس کو مشقت کرنی پڑے گی. پہلے اس کو گناہ کا کام جو وہ کر رہا ہے اس کے لیے اس نے موقع بنانا. پھر ظاہر ہے گناہ کا کام ہے تو وہ چاہے گا نہیں کہ اس کے گناہ کا پردہ فاش ہو اور لوگوں تک پتہ چلے کہ جس نے یہ گناہ کیا. تو اس کے لیے اس کو پرائیویسی رکھنے کے لیے مشقت کرنی پڑے گی، مشکل اٹھانی پڑے گی. مثال کے طور پہ کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو چوری کے لیے پہلے وہ پلاننگ کرے گا، پلاننگ کے بعد وہ اپنی پرائیویسی، اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھے گا، اپنی حفاظت کا خیال کرے گا کہ میں پھنس نہ جاؤں کہیں. اور پھر اگر کہیں پھنس جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے بعد پھر اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ بات لیک نہ ہو جائے. تو بہت سارے اس کو جو ہے وہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے. تو اس مفہوم میں بتایا گیا کسبہ کم ایفرٹ کے ساتھ کی جانے والا کام ہے تو یہ بھلائی کا کام ہے، اور جبکہ اکتسابہ زیادہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر کرنے والا کام ہے، کمانے والا کام ہے، تو یہ برائی کے معنی کو ریفر کرتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ یہ باب افتعال میں اہتمام سے کام کرنے کا مفہوم جی، ہوتا ہے. باب افتعال میں اہتمام والا مفہوم ہے. تو وہی اہتمام کیا ہے کہ اپنے لیے جو پہلے سے پلاننگ کرنا اور منصوبہ بندی کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا. تو اس حساب سے بعض جگہوں پر کسبت کا معنی کیا گیا ہے جو اس نے نیکی کمائی اس کا اجر اس کے لیے ہے، اور اکتسبت کا ترجمہ کیا گیا جو اس نے برائی کمائی اس کا وبال اس پر ہے. تو دو معنوں سے ہمیں دو طرح سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پہلے کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے، لہا ما کسبت، یہاں نیکی کی بات ہو رہی ہے، اور علیہا مکتسبت کا سے ہمیں گناہ کی بات پتہ چلتی ہے. دو باتیں وہ کون سی ہیں؟ ایک تو یہ کہ لام اور علا کے فرق سے پتہ چلتا ہے کہ لام فیور اور فائدے کے لیے آتا ہے، اور علا جو ہے وہ نقصان کا اور وبال کا مفہوم دیتا ہے. اور دوسرا جو ہم پتہ معلوم کر سکتے ہیں کہ پہلے سے مراد نیکی اور دوسرے سے مراد گناہ ہے، وہ کسبت اور اکتسابت کے ابواب ہیں. کہ کسبہ میں کم ایفرٹ کے ساتھ کمانا ہے اور اکتسابہ میں زیادہ ایفرٹ اور اہتمام کے ساتھ کمانے کی بات. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو نسینا سے مراد بھول ہو جانا، غلطی سے کوئی کام کر دینا. اور اخطأنا یہ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے، بھول اور غلطی کو سمجھنے کے لیے مثال اگر دیں تو یہ مثال ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھے ہوئے آپ کو یہ بھول گیا کہ آپ کا روزہ ہے اور آپ نے کچھ کھا پی لیا، مثال کے طور پہ پینے سے زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا، پی لیا بھول کر، آپ کو یاد نہیں تھا کہ آپ کا روزہ ہے، تو یہ ہے نسیان، آپ نے بھول کر پی لیا. اور روزہ رکھا ہوا تھا آپ کلی کر رہے تھے، کلی کرتے وقت اور آپ کو یاد تھا کہ آپ کا روزہ ہے، لیکن کلی کرتے وقت آپ کے جو ہے وہ غلطی سے پانی آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا. تو اب آپ کو یاد تو تھا کہ روزہ ہے لیکن غلطی سے چلا گیا، آپ نگلنا نہیں چاہ رہے تھے، تو یہ خطا ہے. نسیان یہ ہے کہ اندازہ اور احساس ہی نہ ہو کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، اور بھول کر کوئی غلطی کر دی جائے، کوئی گناہ کر دیا جائے تو یہ نسیان ہے. اور معلوم ہو کہ یہ غلط ہے لیکن غلطی سے ہو جائے اس کو کہتے ہیں خطا.
جیسے ایک پرانے بزرگ گزرے ہیں اسلاف میں سے، مجھے اب نام یاد نہیں ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے جو ہے وہ حافظے کا اور یاد رکھنے کا بھی ایک بڑا اہم کام ہوا، اور بھول جانے کا بھی، اور خطا اور غلطی کا بھی ایک بہت اہم جو ہے نا وہ مجھ سے کام ہو گیا۔ یاد رکھنے کی مثال انہوں نے دی کہ میں نے 1 مہینے میں پورا قرآن یاد کر لیا، حفظ کر لیا، تو یہ بہت بڑا ایک کام تھا کہ 1 مہینے میں پورا قرآن حفظ۔ اور غلطی مجھ سے ایسی ہوئی کہ ایک مرتبہ میں اپنی داڑھی سنوارنے کے لیے جو ہے وہ اس کو اپنی مٹھی میں پکڑا، اور یہ سوچا تھا میں نے کہ مٹھی سے آگے جو بال جا رہے ہیں میں ان کو کم کر دوں، تراش دوں، تو وہ کینچی لے کر بجائے اس کے کہ میں مٹھی کے باہر جو نکلے ہوئے بال ہیں میں ان کو کاٹوں، میں نے اوپر سے کینچی چلا لی اور پوری داڑھی میری ہاتھ میں آ گئی۔ اب یہ معلوم تھا کہ یہ داڑھی پوری کاٹنا جو ہے یہ غلط ہے، لیکن بے دہانی میں یا غلطی سے جو ہے وہ ہو گیا۔ تو نسیان کہتے ہیں بھول کر کام کر لینا، یعنی کام کے گناہ ہونے کا پتہ ہی نہ ہو، یا یاد ہی نہ ہو کہ میں کسی ایک خاص مخصوص عمل میں ہوں، اور خطا کہتے ہیں کہ یاد تو ہو لیکن غلطی سے کوئی کام ہو جائے۔ یہ نسیان اور خطا کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ جی سر، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد لا تحمل علینا اصرا کما حملت، ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ کیسے ڈالے گئے تھے، بہت سخت احکامات بھی تھے۔ مثلا قربانی کیا کرتے تھے تو قربانی کو خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ حکم یہ تھا کہ قربانی کرو اور اس کو پہاڑ پر اوپر رکھو، اونچائی پر، آسمان سے آگ آئے گی اور اس کو آ کر جلا دے گی تو وہ قبولیت کی نشانی ہے، اور نہیں آئے گی، آگ نہیں جلائے گی تو وہ نامقبول ہونے کی علامت ہے۔ کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اس کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اور روزہ جو رکھا جاتا تھا تو روزے کا جو ٹائم اور دورانیہ تھا وہ بہت لمبا ہوا کرتا تھا، کافی مشکل احکام تھے۔ تو ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ جس طرح کے مشکل احکام اور بوجھ پچھلے لوگوں پر، ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے گئے تھے، وہ ہم پر نہ ڈال، اس طرح کے مشکل، ہمیں آسانیاں عطا فرما۔ اور پھر ہمارے لیے آسانی بھی ایسی ہو کہ مزید آسانی مانگ رہے ہیں کہ پھر ہمیں جو حکم ملیں گے ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہوں گے، تو کوئی نئے حکم بھی جو آئیں وہ بھی ایسے نہ ہوں کہ ہم وہ برداشت نہ کر سکیں۔ ہمارے لیے بہت آسان احکام عطا فرما، ڈیفینیٹلی ہمیں بہت آسان احکام عطا کیے گئے۔ ہر کام کے اندر کوئی بھی عمل ہمیں بتایا گیا تو اس عمل کے لیے ہمیں رخصتیں دی گئی ہیں۔ وضو کا حکم دیا تو وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کی رخصت دی ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھنے کی رخصت دی ہے۔ تو بہت سے یہ اس طرح کے کام ہیں جو پہلی امتوں میں اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ان کے لیے ایک بڑا جو یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی آدمی گناہ کرتا تھا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو گناہ کرے تو اگلے دن اس کے دروازے پر لکھا ہوا نظر آ جایا کرتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ تو جبکہ ہمارے لیے جو ہے وہ یہ کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت ہے، آپ کی دعائیں ہیں کہ ہمارے گناہوں کو اللہ نے اس طریقے سے اشکار نہیں کیا ہے لوگوں کو۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، تو ہم اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے اور ہمارے اوپر رحم فرما۔ ہم سے کوئی غلطی ہو تو پہلے تو درگزر کر دے، اگنور کر دے، اور اگر اگنور نہیں کرنا تو ہمیں اگنور بھی کر، یعنی معاف کر دے اور پلس بخش بھی دے۔ اگنور کر کے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کسی کام کو اس وقت اگنور کر دیا جائے لیکن بعد میں اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی پنشمنٹ لگا دی جائے، کوئی نقصان، کوئی سزا دے دی جائے۔ تو اللہ پہلے تو اگنور کر دے ہمارے غلطی کو، اور پھر اگنور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بخش بھی دے، معاف کر دے۔ لیکن بخش دینے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی غلطی تھی، اگنور کر دیا، پھر اس کو بخش بھی دیا، لیکن پھر کسی موقع پر نوازنے کی بات آئی تو وہ غلطی ذہن میں آئی اور اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ایگزمپٹ کر دیا گیا کہ نہیں یہ اس نے تو فلاں غلطی کی تھی، اس لیے یہ تو اس کا حقدار نہیں ہے۔ تو ہم اگلی بات کر رہے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرما کہ ہمیں بخش بھی دیا ہے، تو نے معاف بھی کر دیا ہے، تو اب ہمیں مزید جب نوازنے کی باری آئے تو ہمیں مزید نواز اپنی رحمت سے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس دعا کو پوری جو ہے وہ احساسات کے ساتھ ہمیں مانگنا چاہیے اللہ سے
اور پھر ساتھ ہی اللہ کے ساتھ اپنائیت والی بات کہ اللہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تیرے علاوہ ہمارا کارساز اور کون ہو سکتا ہے، تو ہمیں معاف بھی کر، بخش بھی دے، اور ہم پر رحم بھی فرما، اور ہمیں مدد کی جب ضرورت ہو تو ہماری مدد بھی فرما، انصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہاں پر اگر میں ایک سوال کروں، انت مولانا، مولا یہاں پر کون سی حالت میں آ رہا ہے؟ مولا اعراب کیا ہے مولا کا؟ فائل ہے سر، مرفوع ہے، حالت مولا رفع، جو ہے وہ رفع کی حالت حالت میں، رفع میں آ رہا ہے، رفع کی حالت میں۔ رفع کی حالت میں ہے، تو اس کا رفع کس سے نازل؟ رفع ہم کیسے اس کو بتائیں گے کہ یہ کیسے مرفوع ہے؟ ٹھیک ہے، یہ انتا کی خبر ہے یہ؟ انتا کی خبر تو ہو گئی وجہ، رفع کی علامت کیا بتائیں گے؟ علامت مولا، سر یہ مقدرہ ہے نا یہ بھی، تو اس کی انتا پہ اس کو وہ انتا کے لحاظ سے دیکھیں گے نا اس کو، تو نہیں پھر یہ وہ تو ٹھیک ہے، وجہ دیکھیں گے نا۔ دیکھیں اسم مقصور، بالکل اسم مقصور کا اعراب کیسے ہوتا ہے؟ پچھلی دفعہ پچھلی کلاس میں یہ بتایا تھا، اس کو کیسے بتائیں گے؟ اسم مقصور کا اعراب ہم کہیں گے کہ یہ ضمہ مقدرہ، المقدرہ، ضمہ المقدرہ۔ تو انت مولانا مثال کے طور پر آپ کے پاس سوال آیا، تو مولا کے بارے میں آپ سے 3 سوال ہوں گے۔ مولا کا اعراب کیا ہے؟ تو کیا اعراب ہے؟ مرفوع ہے، مرفوع ہے۔ مولا کیوں مرفوع ہے؟ سر فائل ہے، فائل کس کا ہے؟ خبر ہے، یہ خبر خبر ہے۔ اور مرفوع ہونے کی اعراب، مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ رفع کی علامت، تو ہم کہیں گے کہ یہ اسم مقصور ہے، اس لیے اس کی رفع کی علامت مقدرہ ہے یہاں پہ۔ سر اس کو الف مقصورہ کہیں گے، اسم الف مقصورہ تو صرف آخری الف کے ساؤنڈ کو کہتے ہیں، اس پورے لفظ، پورا مولا جو ہے اس پورے لفظ کو کہیں گے اسم مقصور، ٹھیک، اسم مقصور کہیں گے پورے۔ اچھا جی، ایک اوپر اور اسم آ رہا ہے لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، یہ طاقت کے شروع میں ال بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی طاقت کے آخر میں سنگل حرکت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ صحیح، لائے نفی جنس ہے جی، لائے نفی جنس کا اسم جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے اور سنگل حرکت کے ساتھ آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے فتحہ کے اوپر۔ تو لائے نفی جنس کا اسم تو ہو گیا لا طاقت، تو لائے نفی جنس کی خبر کیا ہے؟ سر ہم نے خبر نہیں پڑھی، لنا جی، لنا جار مجرور شبہ الجملہ، یہ خبر ہو جائے گی لائے نفی جنس کی۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ اور اسم کون سا ہے؟ علی القوم القوم الکافرین کون سا مرکب بن رہا ہے؟ سر جاری بن رہا ہے، القوم الکافرین، سر یہ بن رہا ہے صفت موصوف، صفت اور موصوف، اضافی ہے، صرف موصوف معنی طور پہ اضافی ہے، اور ویسے اعراب کے لحاظ سے دیکھیں تو اضافی نہیں ہو سکتا نا، اضافی اس کو نہیں کہہ سکتے، وہ تو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو موصوف اور صفت بنتی ہے سر، صفت اور موصوف ہے، وہ تو اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کافروں کی قوم، لیکن اصل میں اس کا ترجمہ اگر کریں تو بنے گا کافر قوم۔ ٹھیک ہے، کافر قوم پر ہمیں فتح عطا فرما، ہماری مدد فرما۔ تو یہاں پر بھی علی آیا، علی القوم فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کیا ترجمہ کرتے ہیں پھر ہم؟ ہماری مدد فرما کافروں کی دشمنوں کے خلاف، دشمنوں کے علی خلاف، جو ہے وہ خلاف کے معنی میں آیا یہاں پر۔ کافر اور اس کے علاوہ کوئی اور بات لاہما کا؟ باقی تو اس میں کوئی ایسا لفظ ہے نہیں۔
एक्सक्यूज मी सर, जी। लाए नफी जिन्स का इसम क्या बना? ताकता, ला ताकता लना, ये लाए नफी जिन्स है ना, यहाँ पे ला नफील जिन्स के लिए है और ताकता लाए नफी जिन्स का इसम है। इसको कहा जाता है कि ये मबनी अलल फता होता है। लाए नफी जिन्स का इसम मबनीयुन अलल फत होता है हमेशा। सर ये एक क्वेश्चन जी सर, ये जो ताकता के साथ लना जो आ रहा है, इसका जो ये लाम है ये वैसे ही है इजाफी, इसका कोई माना तो नहीं है लना? नहीं, हरफे जर है ना, लना हरफे जर है, जार मजरूर है। उर्दू में तर्जुमा हम नहीं कर रहे इसका, ये तो कॉन्सेप्ट हम किसी वन में पढ़ के आए थे ना कि बाज़ औक़ात अरबी में हरफ जर होगा लेकिन दूसरी जुबान में जब तर्जुमा करेंगे तो वहाँ पर हरफ जर की ज़रूरत नहीं होगी, और बाज़ औक़ात अरबी में नहीं होगा और उर्दू में हमें ज़रूरत पड़ेगी। मिसालें याद हैं उसकी? अरबी में था लेकिन उर्दू में तर्जुमा नहीं करते, वो कहाँ पर है? इग़फ़िर ली, अरबी में लाम हरफ जर है लेकिन उर्दू में तर्जुमा नहीं कर रहे, और अरबी में नहीं है लेकिन उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं। वो उसकी मिसाल क्या थी? इरहमनी, इरहमनी। इसी तरह रब्बी ज़िदनी इल्मा। ठीक है, तो ला ताक़त लना में लना जार मजरूर है लेकिन उर्दू में तर्जुमा करते वक्त हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ठीक हो गया। इसके साथ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा कंप्लीट हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट क्या है? क्विज है, रिवीजन है सर, रिवीजन। सर अभी तो रिवीजन है, अभी तो रिवीजन होगी सर। रिवीजन कैसे करेंगे? मेरी ये राय है, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह करें कि अब नेक्स्ट वीक हमारी रिवीजन होनी है ना, तो रिवीजन से पहले आप तीसरा पारा जितना भी हमने इसने पढ़ा है सूरह बकरा, फिर उसमें जहां जहां पर आपको ग्रामर के हवाले से या कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप वो क्वेश्चंस नोट करें अपने पास। और जब हम रिवाइज करने के लिए आए तो बजाय इसके कि मैं आपको बताऊं, आप लोग अपने क्वेश्चंस बताएं और फिर उस पर हम डिस्कशन करें, ताकि हम अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को सीख सकें, पता भी चले कि किन चीज़ों में आपको मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ताकि जब आप किसी 7 में जाएं तो उन चीज़ों को सामने रखते हुए आपको साथ चलाया जाए। क्या ख्याल है इस बारे में? क्विज भी भेज दीजिएगा प्लीज सर। हाँ जी सर, क्विज भेज दीजिएगा ना, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो फिर उसमें भी जो मिस्टेक्स होगी वो आपसे डिस्कस कर लेंगे। जी ठीक है, इंशाल्लाह एक सैंपल क्विज भी आपको भेज देंगे। ठीक है, तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसके साथ हम क्लोज करते हैं आज का सेशन। और वैसे एक बात है, मैंने कहीं पढ़ा था हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कि उनकी जब सूरह बकरा कंप्लीट हुई थी तो उन्होंने 2 ऊंट ज़िबह किए थे। तो आप लोगों की सूरह बकरा कंप्लीट हुई है तो फिर इस पे क्या होने जा रहा है? सर ईद आएगी तो कुर्बानी करेंगे। जी हम भी ज़िबह करेंगे सर, हमारी कुर्बानी भी हो रही है। आपके जो है वो सूरह बकरा की कंप्लीशन बड़ी जबरदस्त वक्त पे आई है। सर आप कुर्बानी कर तो रहे हैं एग्जाम सजेशन दे देना सर, आप सजेशन दें क्या करें हम ईद पे? ईद पे आप कुर्बानी करें, पहला तो ये है कुर्बानी करें, तो साथ साथ क्विज भी है होना है आपका। मैं तो चाह रहा था ईद से पहले आपको क्विज से फ्री कर दिया जाए, लेकिन आप लोगों ने कहा कि नहीं ईद के बाद होना चाहिए। जी सर, ईद के बाद इंशाल्लाह। शेखर साहब एक जगह कहीं मैंने पढ़ा था कि ये वाली जो आयत हैं ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे तब उनको मिली थी, क्या ये सही है? जी सही है। मेराज के सफर पे जब गए थे तो ये आखिरी आयत 3 आयत गालिबन, ये आखिरी जो है आमन रसूल से आगे ये उस वक्त 2 आखिरी 2 आयत। कई जगह पर तो सिर्फ 2 आयत का कहा गया, तो बाज़ जगहों पर 2 का है, बाज़ जगहों पर 3 का है। बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि ये आखिरी आयत अल बकरा की जो है वो मेराज के सफर में जो है वो आपको बताया। तो अभी फाइनल पेपर कब होगा, रिवीजन कब होगी सर? सर रिवीजन तो होनी है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। क्या डेट आ रही है जी? नेक्स्ट ट्यूसडे को
5 तारीख आपने कही थी, 5 5 जुलाई 5 जुलाई आ रही है। उसके बाद 12 जुलाई को बनता है आपका क्विज, अगर वीक के हिसाब से देखें। थैंक यू सर। 13 को कर लें, ठीक है। 13 को आपको क्विज हो गया, ठीक है 13 से सर। आप फिर किसी 7 जो है वो ज्वाइन कर लें। सर अभी फाइनल 13 को होगा सर। जी 13 जी। और 14 QC जुलाई 7 से का आप लोग क्लास कौन से दिन है? जुमेरात कौन से? जुमेरात वाले दिन, थर्सडे। सर टाइमिंग यही होगी। फाइनल क्विज 12 जुलाई को बनेगा, 13 13 अच्छा, ईद से पहले हो जाएगा? नहीं, ईद के ईद बाद। के बाद है। ये तो 9 तारीख हो जाएगी इंशाल्लाह। ईद की इतनी फौरन बाद सर? इससे बेहतर है पहले हो जाए सर। पहले हो जाए ज्यादा बेहतर है सर। ईद के दिन होते हैं। चलें, अभी रिवीजन बाकी है ना, तो रिवीजन वाले सेशन में भी हम फाइनल कर सकते हैं। रिवीजन से 2-3 दिन बाद कर लें। बिजी दिन होते हैं सर, ईद के दिन होते हैं। नहीं, वो मेरा भी QC प्लान तो पहले मतलब मेरे ज़हन में यही था कि 5 को आपकी रिवीजन करने के बाद 8 जुलाई या 7 जुलाई को आपको क्विज दे दिया जाए। ताज़ा रिवीजन भी होगी तो क्विज आसान हो जाएगा आपके। 7 या 8 को हो सकता है सर फाइनल क्विज। That will be better, इसलिए कि ईद का वो टाइम बहुत बिजी है, स्पेशली खवातीन के लिए बहुत बिजी है वो टाइम। चलें, हम 5 तारीख को फिर इसके ऊपर फाइनल डिसीजन ले लेंगे कि 8 को करना है या 13 जुलाई को करना है। लेकिन 13 जुलाई से तो फिर लेट नहीं हो सकता, क्योंकि 14 से आप लोगों ने QC 7 ज्वाइन। ठीक है जी। QC 7 की टाइमिंग्स क्या है? यही टाइमिंग 6 बजे स्टार्ट होती है। 6 बजे अच्छा। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6 बजे। आपका तो शायद मेरा ख्याल मेरे यहाँ सुबह हमारे यहाँ सुबह के 9 बजे होते हैं सुबह। ओके 9 बजे। ठीक है जी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान के ताल्लुक से आपस में जुड़े रखे और हमारा मिलना और बिछड़ना कुरान की निस्बत से हो। और जो अल्लाह के नबी ने हमें एक बशारत दी है कि वो 2 लोग जो अल्लाह के लिए ही मिलते और अल्लाह के लिए बिछड़ते हैं, अल्लाह क़यामत वाले दिन उन्हें अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। हमें उन लोगों में शामिल फरमा। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।